بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے جب وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھی تھی، اس میں ایک بڑا سوال میں نے رکھا تھا وہاں پر، وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا رائٹ، وہ اسی لیے یاد رہا، میں نے اس کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا. تو ایک چیز جو ہے بار بار ریپیٹ ہو تو آئی تھنک وہ جو ہے آپ کے ذہن. تو آج جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں ایک سوال کو میں بار بار ریپیٹ کروں گا رائٹ، اور اسی کے آدھے سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے ہیں، اور آدھے سوالوں کے جواب جو ہے نا ہم کور کریں گے. اسی کو کور کرتے کرتے ہماری پوری سورہ جو ہے وہ کور ہو جائے گی رائٹ. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے پورا قرآن ہے نا، پورے قرآن کے اندر جو ہے نا آپ کو قرآن کے اندر نا آپ کو جگہ جگہ پہ دیکھیں اسلام ہے. اسلام کیا پہلے ہی جب یہ شروع ہوئی نا، جب آپ دعوت، ایک ہے نیکی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے بدی کا راستہ ہوتا ہے. اسی کو شروع کرنے کے لیے واقعہ جب شروع ہوا، وہ کیا آدم اور ابلیس کا جو ہے وہ واقعہ ہوا. جب جہاں پہ نیکی ہوتی ہے وہاں پہ بدی آتی ہے، اور یہی دو راستے جو ہیں ہمیں بتائے. تو وہ تو وہاں پر شروع ہونا ہی ہونا تھا، لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس سورہ نہیں پر پورے قرآن کے اندر ایک اللہ کی طرف کوئی بلانے والا ہوگا تو ان کے اپوزٹ کے اندر ایک کوئی شیطانی طاقت جو ہے وہ بھی ہوگی وہاں پر. جیسے ابلیس ہوا، اور ابلیس کے بعد جو نبی آتا گیا نا، تو اس دور کے اندر کوئی ان کی اپوزیشن میں بھی کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. جیسے اب اگر آپ سے پوچھا جائے موسیٰ علیہ السلام کی اپوزیشن میں کون آیا، جو آپ کو بھی نام پتا ہوگا. جی موسیٰ علیہ السلام کے کون سا بڑا دشمن تھا ان کے دور کے اندر؟ فرعون تھا. جی فرعون ہاں فرعون جو تھا نا، تو فرعون کا نام آپ کے سامنے جو ہے رائٹ. تو اسی طرح جو ہے نا جو آپ کے دیکھیں کوئی نبی آتا ہے، نبی کیا ہو بعد میں بھی دیکھیں جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا دشمن جو اپوزیشن کے اندر جو ہے وہ بنتا ہے رائٹ. تو وہ تو قرآن جو ہے پورے ہر ایک سے ڈیل کرتا ہے، حضرت آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ بعد میں بھی ڈیل کرتا ہے. تو دیکھیے جہاں پہ بھی اللہ کے دشمن ہوں، اسلام کے دشمن ہوں یا انبیاء کے دشمن ہوں، ان کا اللہ پاک نے نا نام لے کر، جس طرح نام لے کر جو ہے نا وہ ذکر نہیں کیا، بذاتے ہی نام جو ہے، میں نام کی بات کر رہا ہوں. ٹائٹل جو ہے آیا فرعون جو ہے نا، وہ اس کا ٹائٹل تھا، اس کا نام تو نہیں تھا نا رائٹ. فرعون کہا جاتا ہے لیکن وہ ٹائٹل تھا. جو بھی ہوتا نا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا، وہ ٹائٹل ہے، وہ نام نہیں ہے رائٹ. تو ایک بندہ ایسا ہے، ایک دشمن ایسا ہے رائٹ، جس کا جو ہے نام لیا گیا. اب وہ بھی انہوں نے کہہ دیا یہ اس کا نام نہیں تھا، لیکن اس کو مینشن کیا گیا اسپیسیفک اس طرح سے رائٹ، ورنہ علی العموم جو ہے وہ کہا گیا رائٹ. اسی طرح قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا سوائے ایک عورت کے. جی تو وہ کس کا نام لیا گیا ہے؟ حضرت مریم. ہاں ان کا نام لیا گیا. اور وہ کیوں لیا گیا یہ پتا ہے؟ نہیں ماں. دیکھیے عورت جو ہے نا اس کا نام بھی جو ہے نا وہ پردہ ہے رائٹ، اسی لیے اللہ پاک نے نام نہیں لیا. جہاں جہاں آیا نا دیکھیے، اگر عمران جو ہے ان کی بیگم کا نام آتا تو اللہ نے کہا ان کی بیگم، ان کی بیگم، ان کی عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم، نام نہیں لیا رائٹ. ہمارے یہاں بھی نام لینا جو ہے نا دیکھیں ایپ سمجھا جاتا ہے، بعض اوقات گھر کے اندر ہی نا نام نہیں لیا جاتا. دیکھیں اگر وائف ہوتی نا، آپ بھی شروع سے سنتے ہوں گے کہ اپنے والدین سے وہ کبھی جو ہے نا والد صاحب کا نام نہیں لیتے رائٹ. تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کے ابو، اس کے ابو، اس کے ابو، اس کے نام نہیں لیا جاتا رائٹ، نام نہیں لیتے. تو اس وجہ سے جو ہے نا قرآن نام نہیں لیا. عورت کا نام بھی جو ہے نا وہ پردہ ہے. اب پھر مریم جو ہے ان کا نام کیوں لیا گیا؟ جی سوچیے اس کے بارے میں.
تو اصل دیکھیں اللہ پاک پہ تہمت لگائی نا انہوں نے, اللہ پہ الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ یہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو جب یہ اللہ کے اوپر الزام لگ گیا نا, جیسے ہم نے قل واللہ احد اس کے اندر دیکھا, تو اس الزام کا جواب دینے کے لیے نا اللہ پاک نے کہا بھائی یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ یہ عیسیٰ جو ہے یہ مریم کا بیٹا ہے, عیسیٰ جو ہے یہ مریم کا بیٹا ہے, رائٹ. تو علماء کہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا مریم ان کا نام جو ہے وہ لیا گیا, لیکن ایک عورت ہے کہ جن کا نام جو ہے مینشن ہوا. اسی طرح ایک یہ بدبخت تھا جس کا نام جو ہے وہ لیا گیا, رائٹ. اب یہ پوری تمہید کے بعد آپ سے کہا, اچھا وہ نام تو لیا گیا, رائٹ, لیکن ایک سورہ بھی اسی کے نام سے آ گئی, رائٹ. جیسے کہ آپ دیکھیں بعض مصحف میں آپ نے اس کا نام تو سورۃ اللہب اس کو کہا جاتا ہے, سورہ اللہب کہا جاتا ہے, لیکن بعض مصاحف جو ہیں اس کے اندر اس کو سورہ مسد بھی بولا جاتا ہے, لیکن سورہ بھی اس کے نام سے آ گئی, اس کا نام بھی آ گیا, رائٹ. تو یہ کیا وجہ ہے, دیکھیے یہ کیا وجہ ہے, وہ کیا ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام بھی لیا گیا اور اس کے نام سے جو ہے وہ سورہ بھی جو ہے وہ آ گئی, رائٹ. اصل تو نام لینا مراد ہے, سورہ تو چلیں دوسرے بھی نام اس کے آئے ہیں, رائٹ. تو یہ جو کیا اتنا بڑا اس نے کر دیا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا نام لیا گیا اور اس کی بیگم جو ہے اس کو بھی مینشن کیا گیا, اس کا نام نہیں لیا گیا. دیکھیں تو پھر عورت اس کا نام نہیں آیا, رائٹ, اس کو مینشن کیا گیا, اور اس کے بعد آج تک جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا تو ان لوگوں کے لیے جو ہے ملامت ہے, رائٹ. جی تو اس کا آدھے آپ نے جو ہے وہ جواب دے دیے, رائٹ. اس کے علاوہ اور کچھ آپ ایڈ کریں گے, رائٹ. میں وہ ساری چیزیں جو ہے نا سیکوینس میں بتا دوں گا, رائٹ. یہ اشکال آ سکتا ہے, لیکن جب میں یہ بتاتا جاؤں گا نا تو یہ آپ کے تفسیر اس کی ہوتی جائے گی, پوری سورہ جو ہے نا اس کی تفسیر بھی جو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہوتی جائے گی, رائٹ. لیکن اگر آپ اس کے پوائنٹس بنا لینا جو 10 سے اوپر بنیں گے, رائٹ. یہ بعض لوگ تو لکھتے بھی ہیں نا, جیسے یہ بعضوں نے نوٹس جو ہیں وہ بھی شیئر کیے, رائٹ. تو پلیز اگر آپ لکھ لیا کریں نا تو واٹس ایپ جو گروپ ہے اس میں پکچر لے کے نا نوٹ شیئر کر دیا کریں. اگر کسی نے نہیں بھی لکھے تو وہ دیکھ لیں گے, لیکن ہوتا ہے دوسروں کو بھی جو ہے تھوڑی ترغیب ہو جاتی ہے, رائٹ. جی تو یہ 10 سے اوپر پوائنٹ بننے ہیں اس جواب کے اندر, جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو آپ نے پوچھا کہ یہ کب نازل, وہ سب اس میں کور ہوگا. تو پلیز اگر یہ 10 پوائنٹ نا آپ بنا لیجئے, جب یہ ختم ہو گیا نا میں آپ سے پوچھوں گا, نام لے کے پوچھوں گا کہ وہ کیا پوائنٹ ہیں, رائٹ. تو پلیز اگر نہیں بھی ہے نا تو کاپی پینسل لے لیجئے. جی ابھی اسی کے جواب کے اندر جو ہے نا ہم یہ ساری بات جو ہے نا کریں گے, اور اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ جو چیزیں رہ جائیں گی پھر وہ جو ہے نا سورت کے اوپر آئیں گے, رائٹ. چونکہ آج کی جو سورہ ہے نا وہ آپ دیکھیں گے آپ کو ویسے ہی پتہ چل رہا ہے, جیسے دیکھیں نا آج شروع ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی وہ سیکوینس جو ہے وہ آ رہا ہے, رائٹ. وہ بھی ہم دیکھیں گے. اچھا تو سب سے پہلے آپ نے خود ہی جو ہے بتا دیا, ابھی آپ نے جو ہے اسی کو شیئر کیا ہے, رائٹ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے ابو لہب ان کا آپس میں رشتہ کیا تھا. ایک یہ چچا تھے, رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا یہ چچا تھے, رائٹ. جو ابو لہب تھا اس کا اور کوئی جو ہے اپنی والدہ جو ہے ان سے کوئی بھائی نہیں تھا, بلکہ یہ جو ہے اکیلا ہی جو ہے بیٹا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ, یہ ان کا بھائی تھا, لیکن بھائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستیلا بھائی تھا, سگا بھائی جو ہے نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عبداللہ, ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا, اور عبداللہ جو ہے ان کے سگے 2 بھائی تھے, ایک زبیر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی جو ہیں وہ فوت ہو چکے تھے, اور دوسرے جو چچا ہیں وہ ابو طالب تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں جنہوں نے آپ کی کفالت شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہیں ان کی رحلت کے بعد 8 سال کی عمر کے اندر, تو ابو طالب جو ہیں اس وقت سے لے کر جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مبعوث ہوئے, اور اس کے بھی اگلے 10 سال بعد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فل جو ہے وہ سپورٹ کی, یہاں تک کہ جس سال آپ فوت ہوئے ابو طالب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم جو ہیں جو پہلی زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ, وہ بھی فوت ہوئی. تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاکنگ ایئر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جو ہے عام الحزن, غم کا سال جو ہے وہ کنسیڈر کیا. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے ان کے سگے جو ہیں وہ بھائی تھے. تو ابو لہب جو ہے
اس کا سگا جو ہے وہ کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا. چچا تو تھا لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستیلہ جو ہے وہ چچا تھا. تو نمبر 1 یہ ہو گیا. تو انہوں نے جو کچھ کیا نا بعد میں دیکھیں تو ایک تو چچا تھے، یہ آپ لکھ لیجئے کہ ان کا ریلیشن شپ تھا ایک تو چچا ہونے کا. نمبر 1 ہو گیا، رائٹ. اور یہ بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتا تھا. آج کل بھی دیکھیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ہیں اپنوں کے بارے میں ہر لوگ گلا کرتے ہیں، رائٹ. کہتے ہیں یہ ہمارے چچا تھے، یہ ہمارے پھوپھا تھے، یہ پھوپھی تھی اور انہوں نے یہ کر دیا، رائٹ. آج کل تو کہتے ہیں بھائی یہ بھائی نے یہ کر دیا، بہن نے یہ کر دیا، رائٹ. آپ لوگ تو اور زیادہ کلیئر تو آج کل اور مسائل بن گئے، رائٹ. تو ایک تو یہ چچا تھے، سب سے پہلا ریلیشن آ گیا، رائٹ. اس کے بعد ایک اور بھی ان کا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک تو چچا ہونے کا رشتہ ہو گیا، رائٹ. ایک اور بھی ان کا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ بھی جو ہے نا یہ دوسرا رشتہ آ گیا. چلیں ایک تو ہو نا چچا ہو، وہ تو ایک ہو گیا ریلیشن. دوسرا ریلیشن یہ تھا کہ اس کے جو ہے نا ابو لہب کے بیٹے تھے بہت سارے، جس میں بڑے جو ہے نا عتبہ اور عتیبہ، اور بھی بیٹے تھے، رائٹ. لیکن عتبہ اور عتیبہ، اور بیٹی بھی تھی اس کی، رائٹ. ایک عتبہ اور ایک عتیبہ، یہ دو جو ہیں بڑے بیٹے تھے. ان کی جو شادی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو بیٹیاں تھیں، ایک ام کلثوم اور دوسری رقیہ، رائٹ. تو جو کیا ہے عتیبہ جو ہے اس کی شادی ہوئی تھی ام کلثوم جو ہے ان کے ساتھ، اور جو ہے دوسری آپ کی جو بیٹی تھی حضرت رقیہ، ان کی شادی ہوئی تھی عتبہ کے ساتھ، رائٹ. تو یہ شادی کا بھی جو ہے رشتہ تھا. باقی کیا ہوا وہ ہم دیکھیں گے ابھی، رائٹ. تو ایک اور رشتہ، ایک یہ ریلیشن ہو گیا، دوسرا یہ ریلیشن ہو گیا، رائٹ. اچھا تیسرا ریلیشن جو ہے نا، جو ریلیشن اس وقت کاؤنٹ ہوتا تھا، رائٹ. آج کل بھی اگر آپ تھوڑے سے ذات پات کا نظام سمجھیں نا، ہمارے پاکستان میں تو بہت کمزور ہے. اگر آپ عربوں کے اندر چلے جائیں نا تو وہاں پر ایک یہ بہت بڑا جو ہے نا ریلیشن ہوتا ہے، اس کو کہہ جاتے ہیں قبیلے کا، ذات کا. آج کل پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ جو ہے نا شادی نہیں کرتے، اپنے قبیلے سے باہر نہیں کرتے، بعض تو خاندان سے ہی باہر نہیں کرتے، بعض اپنا جو ایک ذات ہوتی ہے نا اسی سے باہر نہیں کرتے، رائٹ. یہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے. عربوں کے ہاں بہت زیادہ تھا. آپ کو یہ صرف بتانے کے لیے کہ عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ ان کی ہسٹری کے اندر جائیں، چونکہ جب بھی آپ قرآن سمجھیں گے نا تو ایک دفعہ اس میں جانا ضروری ہے، رائٹ. تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی قبیلے کا بندہ غلطی کے اوپر بھی ہوتا نا، اگر غلطی کسی نے کر دی ہے، مطلب کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے، تب بھی پورا کا پورا قبیلہ جو ہے نا اس کو سپورٹ کرتا تھا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ غلطی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ قبیلے کو سپورٹ کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی لڑائی ہو جاتی ہے، جب ایک قبیلے کا بندہ جو ہے وہ کسی قبیلے والے کو بلاتا تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، چاہے جائے کہ جو جس نے بلانے والا جو ہے وہ غلطی کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، رائٹ. تو یہ عربوں کے ہاں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ریلیشن ہوتا تھا ایک قبیلے کا. تو قبیلہ بھی آپ کا ایک ہی، جب ایک ہی خاندان آپ کے چچا تھے تو قبیلہ بھی جو ہے نا کائنڈ آف وہ ایک ہی ہو گیا، رائٹ. تو ایک قبیلے کا بھی رشتہ ہو گیا. اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ایک یہ سارے رشتے تو ایک جگہ تھے نا، اور یہ ہمسائے ہونے کا بھی رشتہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، رائٹ. اور ہمسایوں کے جو ہیں حقوق وہ ہوتے ہیں، رائٹ. اگر اس کو سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، رائٹ. ابھی جو ہے جتنا انسان ہماری زندگی جو ہے وہ ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، رائٹ، ہمسایوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا، رائٹ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمسایہ جو ہے اکثر جگہوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمسائے کا ہمسائے کو خبر نہیں ہے. جتنا آپ کے پاس اللہ پاک پیسہ دیتا جاتا ہے نا، جتنے آپ لوگ خود کفیل ہو جاتے ہیں، آپ کو کسی کی تو ہمسایوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، رائٹ. ایک گلی کیا، دوسری گلی کیا، تیسری چوتھی گلی تک سب جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے جانتے تھے، رائٹ. تو ہمسائے جو ہے نا ان کے آپس میں بھی حقوق ہوتے ہیں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل میرے پاس آتے رہے اور ہمسایوں کے بارے میں نا مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ یہ نہ ہو کہ وراثت میں بھی ان کو حقدار بنا دیں. ہمسایوں کا حق تو نہیں ہوتا نا، لیکن اتنی وصیت ہوتی رہی کہ ہمسایوں کے حقوق ایسے لگا کہ بھئی جو ہے ان کو وراثت میں بھی کہیں حصہ نہ دے دیں، رائٹ. تو ہمسایوں کے جو ہیں وہ اپنے سے جو ہیں وہ حقوق ہوتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ تم کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے کہ تم جو ہے پیٹ بھر کے کھاؤ اور تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا جو ہے وہ سو جائے، رائٹ. قیامت کے دن آپ کو مسئولیت ہوگی کہ آپ جو ہیں ان کی جو ہے وہ خبر لیں، رائٹ. تو ہمسایوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو یہ ہمسایہ بھی تھا، رائٹ.
کہ हमसायों के जो आपस में हुकूक होते हैं ना वो भी पूरा करने के लिहाज से भी उन्होंने वो वाला काम जो है नहीं किया, इस वजह से उनकी जो है वो आगे, राइट। ये भी आपको क्लियर हो गया, राइट। तो अब जैसे आप कह रहे हैं ना हमसाए थे, तो हमसाए होने की वजह से ना देखिए हक था, और आजकल ऐसे नहीं होता कि हमसाया, अब हमसाया हो और अगर आपने ना किसी हमसाए पे आपको गुस्सा आया हो ना, और आप अगर किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, कभी आपको रहने का इत्तेफाक तो शायद ना ही हुआ हो, खास तौर पे आप पाकिस्तान में हैं तो अक्सर लोगों के अपने ही घर होते हैं, राइट, कोई अपार्टमेंट का सिस्टम। लेकिन अगर आप एक अपार्टमेंट में ऊपर रह रहे हैं ना और नीचे वाला कोई अपार्टमेंट वाला आपको तंग करता है ना, तो आप कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह उसको अगर तंग करना है ना, तो रात को अगर वो कोई सो रहा है तो ऊपर से खड़ करने लगेंगे या ऊपर से कोई इस तरह ताकि तंग किया जाए, राइट। लेकिन आजकल आप लोगों के अपने घर होते हैं तो हमसायों का इतना वो आपको तंग कर भी नहीं पाते। लेकिन पुराने दौर में ऐसे होता था कि घर छोटे-छोटे होते थे, पास-पास होते थे, राइट, कि एक तरफ से अगर बात करें दूसरा लोग सुन भी सकते थे, राइट। तो इसी वजह से, और दीवारें भी छोटी-छोटी होती थी और छतों का तो इतना कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था, राइट। तो बाज़ रिवायतों में लिखा हुआ है कि वो जब भी होती ना कोई आपने कोई चीज़ खा ली तो जो गंद होता वो वहाँ पे डाल देते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर होते थे ना, तो वो बाद का जो कोई गंद वगैरह होता, कचरा जो होता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे डाल दिया जाता था, राइट, देखा ना जाता कि भाई कहाँ पे है। तो उस तरह से भी जो है अज़ियत आपको पहुँचाई जाती। तो एक वो कि नेबर भी था, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है ये सब कुछ हो गया। उसके बाद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बेटे असल 2, एक लिहाज से आधा जवाब ठीक है कि आपके 2 बेटे जो थे ना वो किससे थे? हज़रत खदीजा से 2 बेटे थे, राइट। बाज़ों ने उनको 3 भी लिखा है, राइट, लेकिन चलें 2 ही रख लेते हैं। हज़रत खदीजा से 2 बेटे थे, लेकिन उनके अलावा भी किसी से बेटा था एक। अब वो अब बताइए। हाँ, मारिया किब्तिया जो थी ना उनसे बेटे थे, उनका नाम था इब्राहीम। तो आपके एक बेटे इब्राहीम भी थे, जो फिर बहुत बाद में पैदा हुए, राइट। तो असल ये बात ठीक है, हज़रत खदीजा जो है ना उनसे आपके 4 बेटियाँ थी, राइट, और 2 जो हैं आपके बेटे थे। तो बेटियाँ आपकी ऐसे एक ज़ैनब थी, एक उम्मे कुलसूम, रुक़ैया और फिर छोटी जो बेटी थी। बाज़ कहते हैं कि पहले उनको रखते हैं, राइट, फ़ातिमा जो है वो भी आपकी जो है बेटी है। जी, कासिम थे और फिर अब्दुल्ला जो है ना, राइट। बाज़ जो है कासिम वो एक और बताते हैं, लेकिन वो कुन्नियत का ही फ़र्क। अब हुआ क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे जो हैं वो फ़ौत हो गए। आपको पता है कि आप ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, फ़ौत हो जाते थे। फिर दूसरे बेटे जो हैं वो भी फ़ौत हुए। तो आप देखें कि बेटा जो है वो फ़ौत हो रहा है, राइट। ये आ जाएगा सूरह कौसर के अंदर, राइट, वहाँ पर। तो हर एक ने जो है वो खुशी मनाई। आप घर में मर्क हो ना, देखें बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो ना, हमारे यहाँ ये रूल है, होता है हर कल्चर के अंदर कि खुशी के अंदर और गम के अंदर ना जिससे बड़ी से बड़ी दुश्मनी भी हो ना, बड़ी से बड़ी दुश्मनी भी हो, कभी लोग किसी से ना मिले हों, राइट, सालों साल ना मिले हों, बड़ी बड़ी दुश्मनी भी हो ना, लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई सोग हो जाए ना, किसी के यहाँ कोई फौतगी हो जाए, तो लोग जो है ना अपने सारी अदावतें भुलाकर कम से कम वहाँ पर आते थे, राइट, आते हैं और उनके रोग के अंदर जो है ना वो शरीक होते हैं, राइट। तो ये हर कल्चर का होता है, राइट। बड़े से बड़ा दुश्मन भी जो होता है वो अगर कोई ऐसा मसला हो तो उसके अंदर जो है ना सारे इख्तलाफात जो है उनको भुला देता है और फिर वो आकर जो है ना। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा जो है वो फ़ौत हो रहे हैं, राइट। देखें अगर बेटा फ़ौत हो और छोटी उम्र के अंदर हो, राइट, एक ये है कि कोई बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं वो फ़ौत हों, बड़े अरसे बाद हों, सारे लोग उसके इंतज़ार में हों, तो वो डिफरेंट होता है। एक ये कि छोटा बच्चा जो है वो फ़ौत हो और अचानक मौत हो जाए। एक तो अचानक मौत हो ना तो वो ऐसे ही शॉक होता है, राइट। तो ये सब कुछ होने के बावजूद आप देखें कि अंकल हैं, एक दूसरा भी रिलेशन है, 2 बच्चियाँ भी जो उनका भी निकाह हुआ है, वो ससुराली तौर पे वो भी एक रिलेशन बन गया, एक खून का रिलेशन। उसके बाद फिर हमसाए हैं, उसके बाद फिर कबीले के हैं। ये सब कुछ होने के बाद ना अगर कोई ऐसा कोई हो भी जाता है ना तो क्या होना चाहिए था कि चलें अगर कुछ हो गया है तो वो चुप रहते। अगर नहीं आ भी सकते थे, वो इज़हार नहीं कर सकते थे, वो भी ना करते, लेकिन उसके ऑपोज़िट किया कि वो जहाँ पर ये हो रहा है उधर ये खुशियाँ मना रहे हैं, उधर ये पार्टी कर रहे हैं, उधर ये जो है ना जो है रक़्स कर रहे हैं, मतलब रक़्स और सुरूर की जो है ना महफ़िल लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और आपको ताने दे रहे हैं कि उस मौके पे ताने ये दे रहे हैं कि देखो इसकी तो कोई औलाद ही नहीं है, राइट?
کہ بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں جو ہیں ویسے بھی ہمارے بھی کلچر میں یہی کہا جاتا ہے بیٹیاں ہو تو کہتے ہیں بھائی اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے, اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی. یہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہوتا ہے, ہمارے ادھر بھی ہوتا ہے. تو عربوں کے ہاں بھی یہی تھا, کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بیٹیوں کے اوپر اس کی نسل ختم ہو جائے گی. جو یہ کرپشن ناؤز باللہ پھیلا رہے ہیں نا, ہمارے جو بتوں کو برا کہہ رہا ہے, چلو اس کے ساتھ ہی یہ ختم ہو جائے گا اگر یہ نہیں چپ کرتا. تو تانے دینے لگے, تو تانے دے ای بطر محمد, محمد کی جو ہے نسل ہی کٹ گئی. تو یہ پارٹی بھی کے اوپر سے تانے بھی دیے. اب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیبر میں رہ رہے ہیں نا, ادھر ماتم ہوا ہے, ادھر وہ تانے دے رہے ہیں آپ کو, رائٹ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ ہرٹ کر رہے تھے, رائٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر دور والا جو ہے نا وہ اسٹرینجر, وہ آپ کو دکھ دے, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ایک جو ہے کوئی رشتہ دار, کوئی قریبی جو ہے وہ دے, تو پھر وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, رائٹ. ہمیں تیر لگے تو ہم نے جب دیکھا کہ جہاں سے تیر آ رہے تھے تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی, رائٹ. تو اپنا جو ہے نا اس کا ڈبل دکھ ہوتا ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے نا دکھ رہا تھا ان ساری چیزوں کی وجہ سے, تو اس کے جواب کے اندر یہ سورہ آئی ہے, رائٹ. تو یہ صرف بتانے کا یہاں پر جو ہے نا یہ مقصد ہے, رائٹ. تو یہ بھی جو ہے یہ پوائنٹ آپ کے پاس جو ہے یہ بھی ہو گیا کہ آپ کے بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے جو ہے اس کی جگہ جو ہے نا یہ ساری خوشیاں جو ہے یہ منائی, رائٹ. جی, اس کے بعد جیسے انہوں نے ابھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے نا باہر دعوت دینے کے لیے, رائٹ. تو اب دیکھیں تھوڑا سا آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کریں کہ بعض اوقات آپ کسی سے ڈیل کرتے ہیں نا, دیکھیں کسی سے آپ نے سودا کر لیا اور کوئی بیچ میں اگر ٹانگ آ کے اڑا دے, رائٹ. کسی کی دیکھیں بعض اوقات یہاں پہ رشتہ وغیرہ ہو جاتا ہے نا, تو رشتہ ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بغض و دعوت کرتے ہیں, تو وہ پھر ایسی باتیں پھیلانے لگ جاتے ہیں بیچ میں, رائٹ. تو اگر ایسے کچھ بیچ میں مسئلہ ہو, رائٹ, تو آپ رشتہ وغیرہ خراب کریں, یا آپ کا کوئی کسی کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, کوئی لین دین کر رہے ہیں, کوئی آ کر جو ہے بیچ میں کوئی چیز کو خراب کرے, دیکھیں آپ کو کتنا برا لگتا ہے, آپ کو یہ چیز کتنی بری لگے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کا کام تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, رائٹ. تو آپ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے تھے نا, تو یہ ابو لہب جو ہے نا پیچھے پیچھے ہوتا تھا, آپ کے پیچھے پیچھے آپ کا پیچھا کرتا تھا. جب آپ مارکیٹ میں جاتے, جب آپ حج کے لیے لوگ آتے ان کو بلاتے, جیسے ہی آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے نا, یہ پیچھے سے بولتا بھئی یہ تو دیوانہ ہے, بھئی اس نے تو اپنے آبا کا جو ہے وہ دین چھوڑ دیا, اور آبا کا دین چھوڑ دیا, اور اس کے علاوہ کہتے یہ جھوٹا ہے, یہ تو پاگل ہے, یہ تو جادوگر ہے, یہ تو مجنون ہے. تو یہ سارے تہمتیں جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی جاتی ہے. اور اب ابھی ابو لہب جو ہے نا, ابھی میں اس کو انٹروڈکشن دوں گا, رائٹ. آپ کو پتا چلے کہ یہ ظاہری طور پہ نا بہت خوبصورت تھا, رائٹ. تو ہر خوبصورتی ظاہری جو ہے نا وہ ہر کوئی دیکھتا ہے, رائٹ. تو ظاہری طور پہ خوبصورت بھی تھا, اور لوگ اس کی بات بھی, اس کے بہت انفلوئنس بھی تھا, پیسہ بھی تھا, تو لوگ جو ہے نا اس کی بات کے اندر, باتوں کے اندر سے آ کے نا بہک جاتے تھے, رائٹ. اسی طرح دیکھیں نا ایک صحابی تھے, ان کا پورا قصہ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آتا ہے, رائٹ. تو اب یہ ہوا کہ وہ جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی نا اس کو بھی سٹاپ کرتا تھا, اور اس کے بعد آپ پہ تانے بھی کستا تھا اس طرح سے کہ یہ تو جھوٹا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں ہماری کیا ذات ہے یا ہم کیا ہیں, اگر کوئی آپ کے منہ پر آ کر آپ کو یہ کہہ دینا بھی تم تو جھوٹے ہو, مطلب ہم اسی کو بیئر نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے صرف اسی کو لینا, کہ اگر آ کے آپ کے منہ پہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ تو تم تو چالو ہو, تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے, تم تو جھوٹے ہو, مطلب اس چیزوں کو کون بیئر کر سکتا ہے. تو یہ تو اللہ کے رسول تھے, جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ان کو یہ سارا کچھ جو ہے یہ کہا گیا, رائٹ. تو یہ, اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ دیکھیے بعض روایتیں یہ ایک پوائنٹ ہو گیا کہ وہ نا آپ کی دعوت کو روکتا تھا اور آپ کو جھوٹا, آپ کو ٹائٹلز دیتا تھا غلط جھوٹے, رائٹ. ایک پوائنٹ یہ ہو. اس سے علاوہ پوائنٹ یہ ہے, بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب وہ آپ پہ پتھر بھی پھینکتا تھا, رائٹ. جب آپ جا رہے ہوتے تھے نا تو آپ پہ پتھر پھینکتا تھا, آپ پہ جو ہے پتھر برساتا تھا. بعض روایتوں میں آیا, جیسے علامہ الوسی نے لکھا کہ روح المعانی کے اندر, کہ جب آپ بازار میں جاتے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو یہ پیچھے پیچھے ہوتا اور پتھر پھینکتا جاتا آپ پہ. بعض اوقات تو آپ کی پنڈلیاں جو ہیں اور قدم جو ہیں لہو لہان ہو جاتے, رائٹ. تو یہ آپ دیکھیں گے نا جب مضمون آئے گا, پتھر آپ کیسے پھینکتے ہیں, رائٹ, اپنے ہاتھوں سے پھینکتے ہیں نا, رائٹ. تو ہاتھوں, اسی لیے اس کے ہاتھوں کو ایڈریس کیا گیا. تو یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ یہ آپ پہ جو ہے نا العموم جب بھی آپ دعوت دیتے تو یہ آپ پہ پتھر جو ہے وہ پھینکتا تھا, رائٹ. یہ بھی ہو گیا, رائٹ.
جی اس کے بعد جو مکہ کے اندر نا آپ کو پتہ ہے تاجر لوگ تھے اس وقت. آج کل تو آپ زیادہ سے زیادہ کسی کو مالدار دیکھنا ہے تو اس کا بینک بیلنس ہمارے یہاں کاؤنٹ ہوتا ہے رائٹ. پرانے دوروں میں اگر کسی عورت کو دیکھنا ہے کہ بھئی ابھی آج کل بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑی پارٹی میں ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ اتنا سونا پہنا ہوا ہے رائٹ. شادی ہو تو اس میں دیکھا جاتا ہے کتنا سونا ڈالا یا کیا رائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی جو ہے نا دیکھا جاتا تھا کہ کس کے پاس جو ہے نا کتنے زیادہ مال ہے, کتنی سواریاں ہیں, اور سونا دیکھا جاتا تھا رائٹ. تو یہ عربوں میں سے بعض چند ایسے لوگ تھے جن کے پاس بہت زیادہ سونا تھا, یہ ان میں سے ایک تھا رائٹ. یہ جو ابو لہب ہے نا کہ جن کے پاس زیادہ سونا تھا وہ چند لوگ تھے عرب کے اندر, قریش کے اندر, تو یہ ان میں سے ایک تھا. اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا رائٹ. تو ایک واقعے کے اندر یہ کہ بھئی کسی نے اس کا مال دینا تھا نا, تو جب مسلمانوں کی بعد میں لڑائی ہوئی بدر کی لڑائی, تو یہ بدر کی لڑائی میں نہیں گیا رائٹ. اس لیے نہیں گیا کہ جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے نا تو پھر آپ مال تھا تو پھر کہاں جا کے لڑنا تھا رائٹ. جی جب وہ بدر کی لڑائی ہوئی نا تو اس موقع کے اوپر جو ہے نا اس نے جو اس کے جن لوگوں نے اس کا ادھار دینا تھا نا, تو اس نے ٹھان لی, اس کو پتا چلا کہ بھئی ادھار تو ملنا نہیں ہے, تو اب انہیں کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے مجھے ادھار دینے کی ضرورت نہیں ہے. 4000 کسی کے دینار تھے, تو اس نے کہا اچھا میری طرف سے تم جا کر جو ہے لڑو بدر کے اندر, میں تو نہیں جا رہا لیکن میری طرف سے تم جا کر جو ہے لڑو. تو اس نے اپنا مال بھی اور اپنی ساری ایفرٹس جو تھی یہ بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا وہ استعمال کی رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک لفظ ہی کہہ دے تو رائٹ, تو کوئی اس کو بھی بیر جو ہے وہ نہیں کر سکتا رائٹ. تو یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. تو آپ یہ سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں نا, تو اس کے بعد جو ہے پھر سورج جو ہے ہم دیکھیں رائٹ. تو وہ اپنی منی جو ہے وہ بھی اس پہ سپینڈ کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے القاب بھی دیتا تھا. اب یہ سب ہو گیا نا, تو اب جو اس کا شان نزول ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ سارا ابھی وہی سیکوینس چل رہا ہے. اب اس کا شان نزول آ جائے گا جیسے اب آپ نے بھی بتایا رائٹ کہ یہ سورہ جو ہے کس وقت جو ہے وہ نازل ہوئی رائٹ. اب یہ مکہ دیکھیں, یہ مکہ میں نازل ہوئی اور شروع کے اندر جو ہے یہ نازل ہوئی, مدینہ میں نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب نبوت دی نا, تو نبوت کے بعد دیکھیں اب اسی وقت آپ یہ نہیں ہوا باہر چلے گئے اور جانے کے بعد لوگوں کو بلانے لگے, نہیں ایسے نہیں ہوا. مکے کے دور کے اندر بھی ڈفرنٹ فیزز تھے رائٹ. تو علماء کہتے ہیں 4 اس کے ڈفرنٹ فیز ہوتے ہیں رائٹ, ڈفرنٹ لیول اس میں تقسیم کیا ہے رائٹ. تو یہ جو ہے سورہ نازل ہوئی کائنڈ آف آپ سمجھیں کہ پہلا جو فیز ہے اس کے اندر رائٹ. تو فیزز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا تو آپ نے کبھی بھی ویسے نہیں باہر نکلے اور جا کر لوگوں کو بلانے لگے, نہیں. ایسا ہوتا تو شروع سے ہی آپ کو مصائب آ جاتے. پہلے 3 سال جو ہے نا آپ نے چھپ کے لوگوں کو بلایا رائٹ. پہلے 3 سال آپ نے چھپ کر جو ہے لوگوں کو بلایا. اللہ آپ کو ادھر اگر لے کر گیا ہے, یا یہ طواف کی جگہ ہے, طواف آپ کرتے ہیں رائٹ. تو یہ اس طرف یہ حجر اسود, یہ جو ہے نا حجر اسود اس طرف ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے نا خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, یہ مقام ابراہیم ہے اس طرف رائٹ. تو آپ چکر جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, ادھر سے آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اس طرح سے ایک چکر لگاتے ہیں ایسے رائٹ. تو یہ آپ کعبے کے ارد گرد چکر لگا لیں نا, تو یہاں پر آپ کو جو ہے نا یہ ملا, یہ صفا, یہ پہاڑی ہے, یہ پہاڑی ہے رائٹ. پھر یہ پہاڑی ایک صفا کی پہاڑی ہے, اور پھر یہاں مروہ جو ہے نا وہ دوسری پہاڑی ہے رائٹ. یہ دوسری پہاڑی ہے ادھر رائٹ. تو وہ آپ کو قصہ پتا ہے, چلیں وہ آ جائے گا بعد میں, وہ جو مہاجرہ والا قصہ اسماعیل علیہ السلام. تو جب آپ یہاں طواف کر لیتے ہیں نا, اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے, یہاں سے آپ پھر چکر لگاتے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے ادھر آتے ہیں رائٹ. تو اچھا, تو پہلے آپ 3 سال جو ہے نا جو دعوت کا گڑھ تھا نا, وہ یہاں پر ایک گھر تھا, ادھر یہاں پر گھر تھا, ادھر بالکل یہ جہاں پہ جو لوگ جاتے آتے ہیں نا ادھر گھر تھا. یہ ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ارقم, ایک صحابی تھے ان کا نام تھا ارقم, ان کا گھر تھا رائٹ. تو گھر کو عربک میں بولتے ہیں دار رائٹ. تو یہ دار, تو ارقم کا گھر مطلب دار ارقم رائٹ, عربک میں اس کو دار ارقم کہیں گے. تو پہلے 3 سال جو ہے نا آپ نے ادھر چھپ کر اب دیکھیے, میں یہ صرف تصویر بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے 3 سال چھپ کر جب دعوت دی, بھئی اپنے گھر میں کیوں نہیں دی یا کسی اور کے گھر میں کیوں نہیں دی, یہ ان صحابی کے گھر میں یہاں پر رہ کر کیوں دعوت دی, جی اس کی کیا وجہ ہے. اس کے لیے ہی میں نے یہ جو ہے نا تصویر بنائی
اگر دیکھیں جب ایک طرف کراؤڈڈ ہوتا ہے نا تو کراؤڈ کے اندر جو ہے کوئی دھیان نہیں کرتا, ایک دم سے کراؤڈ ہونا تو کوئی اندر چلا جاتا تھا, کوئی نکل آتا تھا, کوئی چلا جاتا نکل جاتا, اسی لیے اس جگہ کو جو ہے وہ چوز کیا گیا. اگر اس کے علاوہ باہر کوئی جگہ ہوتی جہاں پر سارے لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو وہ ایک توجہ کا مرکز بن جاتا ہے علیحدہ سے, تو دعوت جو ہے وہ ہو جاتی. تو یہ صرف بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ بھی ہے کہ شروع میں جب بھی آپ کوئی کام کریں نا, دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں نا تو یہ اچھا نہیں ہوتا کہ شروع میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیں. شروع میں آپ اگر پہلا ارادہ کریں, پہلے جب وہ کام پورا ہو جائے نا اس کے بعد پھر لوگوں کو بتائیں. وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ شروع میں ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا, دیکھیے تو پھر اگر آپ اس چیز کو نہ کر پائیں نا تو لوگوں کا اعتماد جو ہے چلا جاتا ہے. یہ گھر میں بھی ہوتا ہے, یہ ہسبینڈ اور وائف کے اندر بھی ہوتا ہے. تو جو ہسبینڈ ہے نا ان کو چاہیے کہ جو بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ, کہ جب بھی کوئی بات جب تک آپ پوری نہ کر لیں تو بے شک بچے بھی, آپ کے بچے بھی ہیں نا, اگر آپ ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا شام کو ہم کہیں پہ جائیں گے رائٹ, تو بعض اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر کل چلے جائیں گے, ایسے نہیں کیجیے. وہ بعض کا بچے جو ہے نا وہ اعتماد آپ کھو دیتے ہیں اس کی جگہ رائٹ. وہ کہتے ہیں بھائی یہ جب کہتے ہیں جاتے تو ہے نہیں رائٹ, جب بھی کہتے ہیں جاتے تو ہے نہیں. اسی طرح وائف جو ہے ان کے اوپر پورا امپریشن پڑتا ہے, لوگوں کے اندر بھی پڑتا ہے. جب آپ ایک چیز کہہ دیتے ہیں نا پہلے پوری کر لیجئے, جب ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے نا اس کو آپ پبلک کے اندر جو ہے نا وہ بتائیں رائٹ. تو پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر بالکل نہیں بتایا کسی کو رائٹ. اچھا یہ تھوڑا سا آپ میں نے اسی یہ جو تو اسی یہ جو علاقہ ہے نا اس کے پاس جبل ابو قبیس تھا رائٹ. ابھی میں نے وہ چلے وہ بند کر دیا رائٹ. یہ آپ جب یہاں پہ جاتے ہیں نا یہاں پر ایک وہ بادشاہ کا پیلس ہے رائٹ, وہ لگتا تو نہیں پیلس رائٹ, یہ یہاں پر نا بادشاہ کا پیلس ہے. اگر آپ کو یہ بیچ میں یہاں سے تھوڑا سا یہ چھوٹا سا یہاں پہ یہاں سے گزر سکتے ہیں, لیکن پیچھے یہ دیوار کے ساتھ نا یہ بادشاہ کا پیلس ہے. یہ جو پیلس والی جگہ ہے نا یہاں پر ہی وہ ایک پہاڑ تھا رائٹ, اس کو بولتے ہیں تو وہ پہاڑ تھا. اس پہاڑ کے اوپر نا جب بھی دیکھیں جب بھی کوئی اہم کام ہوتا نا تو وہ پھر کیا ہوتا کہ وہاں پر جو ہے کوئی اس پہاڑ پہ چڑھ کر نا سارے لوگوں کو جو ہے بلایا جاتا تھا اور پھر وہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی یہ سارا کام ہے رائٹ. کوئی ایمرجنسی کوئی بھی قبیلے کے اندر کوئی بھی کوئی چیز ایمرجنسی ہوتی نا تو کوئی بندہ پہاڑ پہ چڑھتا اور اس کے بعد اپنا کپڑا اپنی قمیض اتار کرنا اس کو ایسے ہلاتا اور ہلانے کے بعد پھر سارے لوگوں کو بلایا جاتا, سارے لوگ وہاں پر جو ہے وہ جمع ہو جاتے رائٹ. یہ آپ نے ایک وہ سٹوری بھی سنی ہوگی, آپ کو یاد, وہ جو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے رائٹ. وہ چھوٹی سی ایک سٹوری ہے کہ وہ ایک چرواہا تھا, وہ اوپر چڑھ گیا, اس نے پھر سب کو بلایا, میں پھنس گیا, جھوٹ بول رہا تھا نا کہ وہ آ گیا اور وہ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. تو یہ پرانے دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا ہے, بعض کا لوگ جو ہیں وہ ڈرم بجاتے ہیں, بعض اوقات آج کل مسجدوں میں بعض اوقات اعلان ہو جاتا ہے رائٹ. تو یہ ہر کسٹم کے لحاظ سے نا ڈفرنٹ طریقہ ہوتا ہے سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے رائٹ. تو اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شروع کے اندر تو آپ دیکھیں شروع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چھپ کے بلاتے رہے نا. آپ دیکھیں 3 سال جب سارے مسلمان بھی پکے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلاتے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش جو ہے وہ زیادہ بڑھنی تھی, تو اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ اب جو ہے دوسرا فیز یہ تھا کہ آپ کے اپنے جو رشتہ دار ہیں نا ان کو جمع کر کے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں رائٹ. دوسرا فیز یہ تھا رائٹ. تو یہ قرآن کی آیت بھی بتاتے ہیں وانذر عشیرتک الاقربین, کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا ان کو آپ بلائیے لوگوں کی اللہ کی طرف رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیا, آپ نے سارے رشتہ داروں کو بلایا. اب یہ بھی چچا تھا نا تو اس کو بھی بلایا وہاں پر. تو جب اس کو بھی بلایا تو اب کیا ہونا چاہیے تھا, سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. تو اس وقت جو ہے سارے لوگ بیٹھے, انہوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ پھر پیش کی. اب جب پیش کی تو اس وقت پھر سارے تو سنتے رہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں نا تو بے شک آپ سمجھے ڈائٹنگ پہ ہیں, کوئی چیز آپ نہیں بھی کھاتے, اب وہ آپ کی پلیٹ میں ڈال دے تو آپ پھر کھا لیتے ہیں. کوئی کام بھی ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس کے ہاں مہمان ہیں, آج نہیں بات کرتے پھر کر لیں گے. کوئی اگر ایسی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو لحاظ کیا جاتا ہے, جو مہمان جس کے ہاں ہوتے ہیں نا اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے. اب جب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, آپ نے یہ بات کر بھی دی تو کسی نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا, کہ یہ نہیں کہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ ایسے. تو یہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر میں تیری بات مان لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا. کہا وہی ملے گا جو سب کو ملے گا, وہی آپ کو بھی ملے گا. تو اس نے کہا بھائی
پھر دیکھیں آپ یہ یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر تکبر تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جو ہے یہاں پہ ایڈریس کیا. تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسا دین ہے کہ میرے جیسا اتنا بڑا حسن و جمال والا اور پیسے رکھنے والا اور اتنی طاقت والا اتنی قوت والا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، جیسے بلال ہے اور وہ سارے غریب لوگ تھے وہاں پہ جو بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اور یہ ایسا کون سا یہ کیسا دین ہے کہ میں اور یہ ایک جیسے ہو جائیں اور پھر جو مجھے ملے گا وہی انہیں کو ملے. تو تباً لحاظتی رائٹ تباً لحاظتی تباً جو ہے نا یہ بولا جاتا ہے کہ ہلاکت کے لیے کہ بھئی ہلاک ہو جائے. تو اس نے کہا تباً لحاظتی یہ جو دین تم میرے سامنے پیش کرے ہو نا یہ ہلاک ہو جائے، یہ دین ہی ہلاک ہو جائے، مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی رائٹ. تو یہ اس وقت ہوا. دیکھیں یہ دوسرا فیز تھا. فیز سے پہلے آپ نے چھپ کے دعوت دی، پھر اپنے رشتہ داروں کو دی، اور اس کے بعد جو تیسرا فیز تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہاڑی کے اوپر گئے اور پھر پہاڑی پہ جب اللہ نے کہا اب لوگوں کے اندر اعلان جو ہے لوگوں کو بتا دیجیے رائٹ. تو پھر آپ اس پہاڑی پہ گئے اور وہاں جا کر جو ہے آپ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، یا صباح سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، دوڑے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا بات کرنے لگے ہیں. تو آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے نا، دیکھیں جب آپ پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ نیچے کھڑے ہیں تو پہاڑی کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، چونکہ آپ پہاڑی پہ کھڑے ہیں تو پیچھے پہاڑی کے آپ کو نظر آ رہا ہے، جو نیچے کھڑے ہیں ان کو تو نہیں نظر آ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کی، جب سارے جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ چونکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا پہاڑی کے پیچھے، تو میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو آ کر تم لوگوں پہ حملہ کر دے گی، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بھئی کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو. اب ایک تو آپ جھوٹے بھی نہیں ہیں، دوسرا آپ پہاڑی پہ چڑھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلی طرف، ہمیں تو نظر بھی نہیں آ رہا رائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثابت کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ پہاڑی پہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نہیں نظر آ رہا رائٹ. تو پھر جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا نا، پھر آپ نے اس کے اوپر کہا کہ دیکھو جس طرح تم نہیں دیکھ پا رہے نا پہاڑی کے پیچھے، اسی طرح اللہ پاک کو تم نہیں دیکھ پاتے، اللہ نے میرے پہ وحی کی ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ جو میری بات کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا رائٹ اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اب یہ ابو لہب بھی وہاں پہ کھڑا تھا، پہلے اس کو تو پتا تھا چونکہ گھر پہ بھی دعوت ہو چکی تھی رشتہ داروں میں اس وقت. تو اس وقت جب اس نے کہا تو اس وقت اس نے نا نیچے سے پتھر اٹھا کے، اس کی عادت تھی، اس نے نیچے سے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر نا ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکا، اور پھینکنے کے بعد یہ کہا ہے کہ تبن لکا پہلے کہا تھا کہ تمہارا دین ہلاک ہو، اب یہاں پر کیا کہا کہ تم ہلاک ہو، اے محمد تم ہلاک ہو جا، کہ ہم تو بڑے کام کر رہے تھے، اس کام کے لیے بلانا تھا، یہ بات تو آپ پہلے بھی کر چکے تھے تو ابھی دوبارہ بلانے کی کیا ضرورت تھی. اور پھر پتھر پھینکا اور اس کے بعد جو ہے آگے رائٹ. تو یہ آپ کے پاس یہ سارے کے سارے آپ نے دیکھ لیے، یہ اس کا شان نزول ہے رائٹ. کہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے رائٹ، اور وہ ڈفرینٹ فیزز کے بعد مطلب کم از کم 3 سال لگے یہ سارا ڈیوریشن ہونے کے بعد، جب پھر لوگوں کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا، تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے کس نے ٹانگ اڑائی؟ سب سے پہلے ٹانگ کس نے کھڑے ہو کے اڑائی؟ اس نے. اور پھر جب سارے لوگوں کو پبلکلی بلایا تو اس وقت بھی اس نے کہا، اور دونوں دفعہ اس نے کیا کہا؟ تبن اس لیے آیا، اللہ پاک نے جواب بھی کس کے ساتھ دیا؟ تبت کے ساتھ. اور ایک دفعہ کہا یا 2 دفعہ کہا؟ 2 بار تبت یدا ابی لہب، اور پھر وتب، پھر آگے اس کو بھی ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے رائٹ. لیکن یہ آپ کے پاس آ گیا رائٹ. یہ ساری وہ تکلیفیں تھیں جو ابو لہب نے کس کو پہنچائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائٹ. اور اللہ پاک چونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں نا، دیکھیں اگر کسی نے آپ کو تھوڑا سا کچھ کہا ہے نا، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے کہ ایک بندے نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مجنون ہے، اسی وقت آپ قرآن کا اسلوب دیکھیں، اللہ پاک نے جواب دیا، آپ اس کو چھوڑ دیں. اللہ نے کہا کہ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ اس کا فوری طور پہ جواب دیتے ہیں. قرآن میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے نا تو ہوگا کیا، جب بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام لگے گا یا کچھ ہوگا تو اسی وقت اللہ پاک آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے اس کا جواب دیں گے رائٹ. ابھی یہ سب کچھ ہو چکا، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے تکلیفیں جو ہیں وہ پہنچائی گئی رائٹ. تو یہ سب ہو گیا رائٹ. اچھا ایک چیز جو ہے نا جو سب سے زیادہ پاورفل ہوگی، مطلب یہ چیزیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا، لیکن جو سب سے زیادہ پاورفل تھی وہ چیز آ جائے گی،
اس کے بعد میں بتاؤں گا اس کی جو بیگم ہے اس نے کیا کیا. یہ جو کام ہوا اس کے اندر وہ اور اس کی بیگم جو ہے نا وہ کٹھے تھے. اب یہ سورہ جب نازل ہوگی، آپ نے دیکھا نازل ہوگی، اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیں گے اس میں کیا ہے، رائٹ. میں نے اسی لیے کھول کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں دیکھتے رہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. کہ اب سورہ یہ نازل ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ ہوا کیا. ہمارے ہاں اگر یہ کبھی کسی کی منگنی ہوئی ہے نا، رائٹ، کسی کی منگنی ہوئی ہو تو اس کے بعد بڑے اس کے بعد لوازمات ہوتے ہیں، رائٹ. منگنی کیا ہو گئی تو وہ تو عذاب ہی بن گیا، رائٹ. کسی کی عید ہو جائے تو عید پہ اس کا سوٹ، اس کے گھر والوں کا سوٹ، تو اس کا سوٹ عید دینے جا رہے ہیں. ابھی شادی نہیں ہوئی، رائٹ. تو اسی سے پہلے جو ہے نا بڑی چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، رائٹ. اگر کوئی آپس میں بات ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ شادی بھی ہو سکتا ہے ٹوٹ جائے، منگنی بھی ٹوٹ جائے، رائٹ. بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گیا کہ 2 بیٹیاں جو ہیں ان کی شادی ہوئی ہے، رائٹ. ابھی منگنی نہیں ہوئی، شادی ہوئی تھی. مطلب شادی سے مراد نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، رائٹ. تو ان کا نکاح ہوا ہے اور اوپر سے یہ سورہ نازل ہو جاتی ہے. تو اب کیا ہوگا، رائٹ. تو ہونا کیا تھا، وہ ابو لہب نے بھی کہا اور پھر اس کی جو بیگم تھی اور اس نے بھی کہا، دونوں نے مل کے کہا کہ بھئی دیکھو اپنے بیٹوں کو بلانے کے بعد کہا کہ بھئی یہ محمد جو ہے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں اور لوگوں میں پروموٹ کر رہے ہیں اور ہمارے پہ لان تان ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، رائٹ. تو بچوں یہ کیا بات ہوئی. تو یہ ابو لہب نے بھی کہا، پھر جو اس کی جو بیگم تھی، رائٹ، جس کا نام جو آ جائے گا ابھی ام جمیل یا اروا جو ہے نا وہ آ جائے گا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو دونوں نے مل کر نا ان کو فورس کیا اور ان کو جو ہے نا وہ پمپ کیا. اب وہ اتنا پمپ کیا کہ بھئی جاؤ اور جا کر ان کی جو بیگمیں ہیں نا دونوں تمہاری، ان کو طلاق دو اور بری طرح سے جو ہے نا طلاق دینا. تو اب وہ بچے تھے، انہوں نے یہ سنی، رائٹ، اور وہ فوری طور پہ سنا اور پھر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس کے اندر. وہ آیا، پہلے عتبہ آنے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکا. مطلب یہ آپ تھوڑا سا اس کو تخیل کیجئے گا، رائٹ، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور پھر بیٹیوں کا مسئلہ ہو. تو اس وقت آیا اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان پکڑا، بعض روایتوں میں گربان پکڑا اور اس کے بعد آپ پہ تھوکا، رائٹ. اور اس کے بعد جو آپ کا گربان پھاڑ دیا، پورا پھاڑ کے کہا کہ تو ہمارے ماں باپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے کہ تیری بیٹی کو طلاق. آپ نے یہ سنا. دیکھیں آپ سے اتنے رحمت اللہ عالمین تھے، لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑا کیا. وہ منافق جو تھا اس نے یہ کیا، لیکن آپ نے اس کے درگزر فرما دیا، رائٹ. مکے والوں نے جو کچھ کیا آپ نے کیا. لیکن اب بیٹی کا مسئلہ تھا، جیسے آپ نے یہ سنا، آپ کے فوری طور پہ نا آپ کے دل سے جو ہے بدعا نکلی اور کہا تو نے میرے ساتھ یہ کیا. اللہ اپنے جو ہے ایک کتوں میں سے ایک کتا جو ہے، اپنی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق تیرے اوپر مسلط کر دے، رائٹ. اس کو یہ دی. دوسرا آیا، دوسرے نے بھی آ کے بعض روایتوں میں آیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور جو ہے نا پھر طلاق دی، رائٹ. دونوں نے پھر مجلس کے اندر بیٹھ کر جو ہے یہ کیا، رائٹ. تو یہ آپ دیکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے منہ سے جو ہے بدعا نکل گئی. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب بدعا نکل گئی تو اس کے بعد پھر پتہ چل گیا ابو لہب کو بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بدعا دے دی. اچھا، اب یہ ان کو پتا تھا. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، آپ چونکہ اگر بقرہ سے پڑھیں تو آپ کو زیادہ وہی آئے گا. قرآن جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں پہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان کے کانوں پہ بھی مہر لگ گئی، دلوں پہ بھی مہر لگ گئی. اچھا، ان کو پتا تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کہہ دی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ ان کو پکا پتا تھا. تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ صرف یہ کہ ان کی چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس وقت. تو ان کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کہہ دی ہے وہ پکی پوری ہوگی، ضرور تھا. تو اسی لیے جب وہ بچہ باہر نکلتا تھا نا تو وہ کیا کہتے تھے، باڈی گارڈ رکھے ہوتے تھے ساتھ. اس کے لیے ان کے لیے باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے. تو اب وہ شام کا سفر، اب یہ تاجر تھے نا تو بیٹے نے شام کا سفر کرنا تھا، جاب پہ تو جانا ہوتا ہے نا، گھر تو نہیں بیٹھ جائے گا چوڑیاں پہن کے. تو وہ جب شام کا سفر کرنے لگا تو اس نے اسپیشل باڈی گارڈ ساتھ رکھے اور کہا کہ اس کا دھیان رکھنا کہ محمد نے اس کو بدعا دی ہوئی ہے، وہ بدعا پوری نہ ہو جائے، رائٹ. تو یہی ہوا، شام کا جب سفر ہوا، رات کو یہ سونے لگے تو پھر انہوں نے نا ایسے ہلکا بنا کرنا. اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ بیچ میں سوتا تھا، جب بھی سونے لگتے ہیں یہ بیچ میں سوتا اور باقی جو تھے سارے اس کے ارد گرد سوتے تھے، ایسے اونٹ بٹھا کرنا ایسے بالکل سوتے اور اس کو بیچ میں پروٹیکشن دیتے تھے، رائٹ. تو اس طرح سے سویا ہوا تو وہ ایک شیر آیا اور اس نے آ کر جمپ کیا اور آ کر اس کو
پھر کو چیر پھاڑ کر جو ہے یہ چلا گیا. یہ عتبہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہوا, رائٹ. لیکن یہ اس طرح سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اذیت جو ہے نا اس نے دی, رائٹ. تو یہ ساری اذیتیں وہ تھی جو ابو لہب نے جو دی کس کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, رائٹ. ابھی جو ہے پھر اس کی جو بیگم ہے اس بیچاری کا کیا قصور تھا, پھر اس کا بھی یہ تو اس نے کیا کیا. اچھا اب جب یہ سورہ نازل ہوئی یہ تو ابو لہب نے کیا, اب ام جمیل اس کا نام کیا تھا, عروہ. اچھا ان دونوں کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیجئے, پھر میں ابھی ام جمیل جو ہے اس کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا کیا, رائٹ. تو اب اس کا نام جو ہے اصل تو عبد العزہ تھا. عبد العزہ جیسے آپ کہتے ہیں نا عبداللہ نام رکھتے ہیں نا, عبد الرحمن نام رکھتے ہیں, رائٹ. تو اس کا معنی عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین نام جو ہے نا وہ یہ دو ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. کیوں کہ آپ اللہ کیوں زیادہ مطلوب ہے, یہ بھی تو عبد العزیز بھی تو ہوتا ہے نا, عبد الرحیم بھی ہوتا ہے. تو عبداللہ یا عبد الرحمن جو ہے یہ کیوں اللہ کے ہاں محبوب ہے, کیونکہ ایک کی نسبت اللہ کے ذاتی نام کی طرف ہے اور ایک کی نسبت اللہ کا جو ذاتی صفت ہے اس کی طرف ہے, رائٹ. تو اللہ کو یہ نام جو ہے یہ محبوب ہے. کیوں, اس کا معنی کیا ہوا, اللہ کا بندہ یا رحمان کا بندہ. تو اگر آپ کہیں عبد العزہ, عزہ جو ہے نا وہ تھا ایک بت, وہ جو ان کے بت تھے نا 360 میں سے ایک بت کا نام عزہ تھا. تو عبد العزہ کا کیا معنی ہوا, عزا کا بندہ, ہاں کہ اس کا بندہ, رائٹ. عبداللہ رکھنے کے عزہ کا بندہ, اس بت کا جو ہے یہ بندہ تھا, رائٹ, اس کی عبادت کرنے والا تھا, رائٹ. تو اس کا نام جو ہے نا عبد العزہ تھا, لیکن نہ یہ اتنا خوبصورت تھا. دیکھیے اب یہ یاد رکھیے گا, دیکھیے آج کل ہم جو ہے نا ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں بھئی یہ بڑا خوبصورت ہے, یہ بڑا دو چیزیں ہی دیکھی جاتی ہیں, یہ خوبصورت ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, لیکن خوبصورتی بھی مانگ پڑ جاتی ہے اگر اس کے پاس جو ہے پیسہ ہو, رائٹ. تو وہ دونوں چیزیں اس کے پاس تھی. ابو لہب ایک تو بہت خوبصورت تھا, دوسرا اس کے پاس پیسہ تھا. مطلب پیسہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ چند لوگ تھے جن کے پاس اتنا زیادہ سونا تھا, اور اس کے اندر پاس بھی جو ہے بہت زیادہ سونا تھا. اور بعض روایتوں میں آیا کہ یہ اس وقت کا ٹریجری تھا, مطلب یہ منسٹر آف فائنانس تھا, جتنا سارا مال ہوتا تھا یہ اس کو جو ہے وہ کرتا تھا. یہ بھی اور خوبصورت ہے. لہب کا معنی ہوتا ہے, دیکھیے لہب جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے جیسے یہ چنگاری نہیں نکلتی, کبھی آپ لوہے کو رگڑیں تو ایسے چنگاری نکلتی ہے, تو وہ لہب, اس کو لہب کہتے ہیں. آگ کا شعلہ اٹھے, شعلہ جو ہوتا ہے اس کو بھی لہب کہتے ہیں. اب اس کو ابو لہب کیوں کہا گیا, ابو لہب جی کیونکہ اس کا جو بیٹا تھا نا اس کا نام تھا لہب, رائٹ. نہیں میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا مثال ہے, جیسے ابو ہریرہ یا رائٹ پرفیکٹ جی. تو جس طرح دیکھیں عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ عربوں کے ہاں اگر کوئی شخص کوئی زیادہ کام کثرت سے کرتا نا, رائٹ, تو پھر اس کو کیا کہتے جاتا, اس کو اس کے نام سے یا ابو کہہ دیتے یا ابن کہہ دیتے یا اخ کہہ دیتے, رائٹ, کہ کہتے یہ تو اس کا بھائی ہے. مطلب کوئی اگر کام بہت زیادہ کرے نا تو کہتے ہیں بھئی یہ تو اس چیز کا بھائی ہے, یہ تو اس کا بیٹا ہے, یہ تو اس کا باپ ہے, رائٹ, ایسے کہا جاتا ہے. جیسے آج کل اگر کہا جائے, رائٹ, تو آپ کو کہیں گے یہ تو اگر آج کل نیو جنریشن کوئی ہو نا بچہ زیادہ فون استعمال, تو اس کو کیا کہیں گے ابو جوال, رائٹ. آج کل جو ہے نا سارے ہم لوگ ہمارا کیا ٹائٹل ہے, ابو جوال, رائٹ. جوال بولتے ہیں سیل فون کو, رائٹ, یا کہیں ابو فیس بک, ابو ٹک ٹاک, ایسے آپ نام دیں گے, رائٹ. آج کل یہی ہوں گے نا اسی کے, تو یہ یا اس کو کہیں یہ اگر کسی کو گاڑیاں پسند ہے تو آپ کہیں گے ابو سیارات, کوئی گاڑیاں لوگ آج کل پسند کرتے ہیں نا, اس سے کہیں ابو سیارات. تو یہ عرب اسی طرح کہتے تھے, رائٹ, کہ اگر کوئی دیکھیں جیسے حضرت علی جو ہے ایک دفعہ لیٹے ہوئے وہ سوتے تھے زمین کے اوپر, تو وہ اٹھے تو وہ لڑائی ہوگی نا, تو گھر پہ لڑائی ہوگی, تو آپ آئے, کہا علی کدھر ہیں, کہا وہ تو مسجد میں گئے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, رائٹ. تو وہاں گئے تو دیکھا کہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں, ساری مٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ نے جا کے ان کو خوش کرنے لیے کہا ابو تراب, رائٹ, کیونکہ مٹی میں سارے جھٹے ہوئے تھے, اس لیے آپ نے ابو تراب کہا. حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ بلیاں بہت پسند کرتے تھے, تو آپ نے ان کو ویسے ہی نام دے دیا بلیوں والا, رائٹ. اور یہ جو چاند ہے, عرب چاند کو کہتے ہیں ابن اللیل, رائٹ, چاند کو کہتے ہیں ابن اللیل, کہ رات کا بیٹا, رات کا بیٹا چاند کو بولتے ہیں, رائٹ. ابن اللیل اس کو کہتے ہیں. اور کوئی لڑاکا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ جنگ کا بھائی. تو عرب جو ہے نا یہ نام دے دیا کرتے تھے اس طرح سے. تو اب اس کو لہب اس لیے دیا کہ اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا, رائٹ, اس کا چہرہ ایسے چمکتا ہے کہ جیسے جو ہے نا کیا
جیسے آگ کا چھنگارا جو ہے نا وہ چمکتا ہے رائٹ. تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ لالی آ جاتی, کہتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں جب کسی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی لالی ہے اس کے جو گالوں کے اوپر رائٹ. تو یہ یہاں پہ یہی مراد تھا, ایک تو سفید اس کا چہرہ تھا اور اس کے گالوں کے اوپر جو ہے نا لالی تھی. تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ جس طرح وہ سرخی ہوتی ہے نا چنگاری آگ کی وجہ سے, تو اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ لالی تھی. تو یہ تو عالی حضرت تھے ہی تھے رائٹ, تو خوبصورت تھا ہی, لیکن اس کی بیگم جو ہے اس کا بھی نام جو ہے نا اصل نام تھا اس کا اروا الف کے ساتھ جو ہے نا اروا. ابھی ہم رکھ دیتے ہیں بڑا نام رکھتے ہیں رائٹ, اروا بھی رکھتے ہیں رائٹ نام. تو یہ اس کی بیگم کا نام تھا, لیکن اس کا ٹائٹل تھا ام جمیل رائٹ. بولتے ہیں رائٹ ماں کو. جمیل کا کیا معنی ہوا؟ ہاں تو مطلب جمیل اسی طرح. تو اب یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی بیٹی تھی جس کا نام تھا جمیل یا بیٹا تھا جمیل, نہیں. تو اس کو کہا گیا کہ یہ تو خوبصورت جتنی عورتیں ہیں نا ان کی ماں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بھئی وہ کیا وہ اس وقت کی وہ ہوگی کیا, وہ جو آپ کیا کہتے ہیں مس یونیورس, تو وہ ہوگی عربوں کی جو ہے جو مکہ والی ان کی. تو وہ یہ بھی اتنا خوبصورت تھا تو وہ بھی جو ہے وہ اتنی خوبصورت تھی رائٹ. ابھی یہ مالدار بھی اتنا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے پاس کتنا زیادہ جو ہے مال تھا. تو مالدار بھی تھا, یہ بھی تھا, اس کا پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس بھی تھا. اور یہ عربوں کے اندر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جو کنانا تھے, آپ نے پھر بتایا کہ کنانا میں سے اللہ نے چنا قریش کو, قریش میں سے چنا بنو ہاشم کو, اس میں سے تو چنتے چنتے آپ نے بتایا کہ میں سب سے اچھے خاندان جو ہے اس میں سے. تو خاندان کے لحاظ سے یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا تھا, تو اس وجہ سے معنی یہ ہوا کہ اس کا بھی وہی بنو ہاشم والا خاندان ہوا. تو خاندان کے لحاظ سے بھی یہ سپیریئر تھا, پیسے کے لحاظ سے بھی سپیریئر تھا, اس کے علاوہ ظاہری دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہ سپیریئر تھا. تو مطلب یہ اس کی پرسنالٹی تھی. تو اس کی بیگم بھی جو ہے نا, ایک اس کے پاس ہار تھا, جیسے ابھی آ جائے گا رائٹ, وہ ہار کسی کے پاس نہیں تھا. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ڈائمنڈز کا جو ہار ہے نا, وہ ابھی بھی جو آپ لوگوں کی مجلس ہوتی ہے نا عورتوں کا, مجھے تو نہیں پتا کیسے نظام ہوتا ہے عورتوں کے ہاں, اگر کوئی یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے رائٹ کہ اگر کسی کے ہاں کوئی افطاری وغیرہ ہو نا, تو آپ یہ سسٹر ادھر بیٹھی ہیں, کوئی پتا ہوگا پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ یہی دیکھتے ہیں بھئی آج اس نے یہ ہار پہنا ہوا تھا, بھئی انہوں نے تو بڑا سونا پہنا ہوا تھا, بھئی اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے رائٹ. اور بھئی وہاں افطاری جاتے ہیں لیکن میک اپ اور کپڑے یہی چیزیں ہوتی ہیں, اور پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو بڑا لاکٹ ہے, اس کے پاس تو ڈائمنڈز کا ہار ہے, پتہ نہیں وہ اصلی ہو بھی یا نہ ہو رائٹ, لیکن اس کے پاس جو تھا وہ اصلی تھا رائٹ. ایک اس کے پاس ہار تھا بہت قیمتی قسم کا جو اور کسی کے پاس نہیں تھا. آپ یہ سمجھے بڑے بڑے ڈائمنڈز کا ہار تھا رائٹ, وہ آ جائے گا اس کے پاس. تو امیر بھی تھے ظاہری طور پہ, یہ سب کچھ تھا رائٹ. تو یہ آپ کو میں نے بتایا رائٹ. اب یہ ہوا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی نا, تو ابو لہب کا آپ نے ریاکشن دیکھ لیا. اب وہ جو ام جمیل تھی اس کا بھی ریاکشن تو ہونا تھا نا, کہ جب آپ کے پاس کہا کہ جب حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, نخرہ بھی آ جاتا ہے رائٹ. اب حسن تو تھا, پیسہ بھی تھا اور سب کچھ تھا, تو پھر اب اس نے فوری طور پہ نا دوڑی آئی. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کا ہسبینڈ بھی پتھر اٹھاتا تھا, اس نے بھی پتھر اٹھا لی. اب پتھر اٹھائے اور آ کے نا کہہ رہی تھی, دیکھ رہی تھی کہاں ہے محمد, کہاں ہے محمد, کہاں ہے, میں دیکھتی ہوں اس کو. تو ایسی کہتے کہتے آ رہی تھی. تو آپ سے ہم بیٹھے تھے مکہ کے وہ کعبہ کے پاس, ساتھ جو ہیں ابو بکر تھے. تو ابو بکر نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے, یا رسول اللہ وہ جو ہے آ رہی ہے. تو آ کر نا کہا کہ یا رسول اللہ آپ پھر آگے پیچھے ہو جائیں, یہ نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچائے, آپ کی بدتمیزی کرے, کیونکہ یہ خاندان تو معروف ہے بدتمیزی کرنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اس کی نیت تو ہے, لیکن اللہ پاک جو ہے نا اس کے اور میرے درمیان نا پردہ حائل کر دے گا, تم فکر نہ کرو ابو بکر, آنے دو اسے. تو یہی ہوا کہ ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا جس نے آپ کے اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا. تو اس نے آ کے کہا کہ ابو بکر کدھر ہے تمہارا ساتھی. تو ابو بکر پریشان ہو گئے, بھئی یہ تو ساتھ کھڑے ہیں, بھئی یہ کیا کہہ رہی ہے. تو کہا کہ وہ کدھر ہے تمہارا ساتھی, ہم نے سنا ہے کہ وہ سورہ نازل ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں, دیکھو یہ میرے ہاتھ دیکھو, یہ تو خوبصورت کے خوبصورت ہی ہیں رائٹ, کیا ہوا ان کو رائٹ. وہ کیا تم لوگ باتیں کرتے ہو, ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہو رائٹ. تو اس نے کہا کہ اگر تمہارا جو خدا ہے وہ کہتا ہے رائٹ, تو میں بھی تو شاعرہ ہوں رائٹ, مجھے بھی شعر آتے ہیں رائٹ, تو میرے سے بھی سن لو. تم نے ہمارے خلاف کیا ہے تو میرے سے بھی جو ہے نا وہ شعر جو ہے وہ سن لو رائٹ. تو وہ شعر جو ہے اس کا معنی یہ کہ محمد
کہ وہ شعروں کا معنی یہ ہے کہ چونکہ محمد آپ کا نام تھا نا، وہی پکاری تھی، تو محمد کا معنی یہ کہ جس کی حمد کی گئی ہو، رائٹ، مبالغے کا صیغہ ہے یہ بھی کہ جس کی جو ہے نا حمد کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ محمد کا معنی ہے. تو اس نے کیا کہا کہ محمد وہ محمد نہیں ہے، یعنی وہ ایسے نہیں ہے کہ جن کی تعریف کی جائے، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ جن کی مذمت کی جائے، ای محمد کی جائے مذمم، رائٹ. یہ تھوڑا سا چینج کیا، لیکن محمد سے کیا ہو گیا، وہ ایسے نہیں کہ جن کی تعریف کی گئی، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ جس کی مذمت کی گئی، رائٹ. ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے اور ان کے احکام ماننے سے انکار کر دیا ہے، یا ان کے دین کو ماننے سے انکار کیا. یہ اس نے شعر پڑھے اس وقت، رائٹ. اور اس کے بعد جب آپ سسم کو نہیں دیکھا، پھر چلی گئی، یہ شعر پڑھ کر پھر چلی گئی، رائٹ. تو یہ اشعار بھی پڑھتی رہی اور آئی نقصان پہنچانے کے لیے. تو پھر جب یہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک نے میرے اور اس کے درمیان جو ہے نا وہ فرشتے کو جو ہے وہ حائل کر دیا تھا، نہیں اگر ہوتا تو وہ میرے پہ پتھر پھینکتی، جیسے وہ اس کا ہسبینڈ پھینکتا ہے وہ بھی پھینک دیتی پتھر، رائٹ. تو انہوں کو پتھروں سے بڑی وہ محبت تھی، رائٹ. تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، رائٹ، کہ اس نے یہ کیا. اور اس کے علاوہ اس کی بیگم کیا کرتی تھی. اور ایک کوئی چیز آپ بتائیے، یہ تو آپ سب کو پتا ہونی چاہیے، رائٹ، پتا ہوگی ویسے بھی، رائٹ. وہ کانٹوں والا ہم دیکھتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا اس کے پاس ایک وہ نیکلس تھا، رائٹ، وہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو یہ جب سورہ نازل ہوئی اس کے بعد کہ جہاں پہ جاتی نا، جس مجلس پہ بیٹھتے ہیں، رائٹ، تو بیٹھتے ہوئے کہتی کہ یہ جو میرا نیکلس ہے نا، اگر اس کو بھی مجھے سیل آؤٹ کر محمد کے خلاف جو ہے استعمال کرنا پڑا تو میں اس کو کروں. وہ نیکلس جو ہے نا اس کو بار بار لوگوں کو دکھاتی کہ اس کو بھی سیل کر کے مجھے اگر محمد کے خلاف استعمال کرنا پڑا تو میں کروں گی، رائٹ. تو اپنی منی کے ساتھ جو ہے نا اپنے اس نیکلس کے ساتھ بھی تھریٹن کرتی تھی، رائٹ، جگہ جگہ پر بیٹھ کر، رائٹ. یہ ہو گیا. اور جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ سورہ میں بھی آ جائے گا، میں نے اس لیے ترجمہ کھول کے رکھا، ابھی یہ سارا انٹروڈکشن ہے اس کا، رائٹ. تھوڑی سیرہ بھی کور ہو رہی ہے، رائٹ. تو اب جو ہے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ نا رات کے وقت آپ یہ دیکھیں اس کا رتبہ تو اتنا زیادہ تھا، رائٹ. لیکن جب انسان جو ہے نا کسی کی دشمنی اور عداوت پہ آئے نا، مطلب اس کے اندر حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، تو انسان کو اپنا جو رتبہ ہوتا ہے نا وہ بھی بھول جاتا ہے. تو اب رتبہ اس کا یہ تھا، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس دور کے اندر یہ تھا کہ یہ جو کام تھے نا یہ چھوٹے موٹے، کہ بھئی یہ آپ لکڑیاں تو انہوں نے جلانی ہوتی ہیں نا گھر میں پکانے کے لیے یا اور روشنی کرنے کے لیے، تو یہ کام جو ہے نا وہ مالک نہیں کرتے تھے، یہ تو نوکر کرتے تھے نا، نوکروں کا کام تھا سارا. لیکن اس کی بغض اور عداوت اتنا زیادہ تھا کہ اس کی وجہ سے یہ نوکروں کا کام کرنے پہ مجبور ہو گئی. مطلب معنی یہ تھا کہ یہ شام کے وقت جاتی اور جا کر نا جو ہوتا ہے وہ جو وائلڈ ہوتا ہے اس کے اندر جا کر کانٹے دار جو ہے نا وہ جمع کرتی تھی، کانٹے دار جتنی وہ تھی جھاڑیاں ان کو جمع کرتی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب اٹھتے تھے نا تو پھر مکہ جاتے، وہاں رات کو کعبے کے اندر تہجد پڑھنے کے لیے، بعض اوقات صبح جس وقت اندھیرا ہوتا تھا، بھئی آج کل کی طرح چراغ تو لگے نہیں ہوتے نا باہر، رائٹ. ابھی بھی آپ یہاں باہر نکلیں کبھی برف پڑی ہو تو آپ ویسے ہی گر جاتے ہیں، حالانکہ کچھ نہ کچھ روشنی تو ہوتی ہے موبائل کی اپنی اس کی. تو رات کے وقت آپ چونکہ باہر نکلتے تھے تو یہ جو ہے نا کانٹے دار جھاڑیاں نا باہر بچھا دیتی تھی ساری. اب وہ صبح آپ نکلتے تھے، بھئی اس طرح جوتے بھی تو نہیں ہوتے تھے، رائٹ، وہ جوتے بھی خستہ قسم کے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہو جاتے تھے. تو یہ روزانہ صبح آپ کا استقبال کرتی تھی اس کے ساتھ، وہ کانٹے دار جو ہے نا جھاڑیوں کے ساتھ، تو کہ اذیت جو کچھ ہو سکا نا ان کے ساتھ. تو یہ اور آپ ہمسائے میں رہتے ہوں تو آپ کو روٹین زیادہ پتہ چلتی ہے، پتہ چل جاتا ہاں بھی اٹھ گئے ہیں، تو پھر یہ سارا اس لحاظ سے پلان کرتی تھی، رائٹ. تو آپ دیکھیں گے بعد میں بھی اس کو اسی سے جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا، رائٹ. جی تو آئی تھنک یہ اتنا جو ہے یہ کہنا جو ہے کافی ہے، رائٹ. آپ کو ان کا انٹروڈکشن بھی پتہ چل گیا اور یہ اس کا جواب بھی ہو گیا کہ جی ان کا نام لے کر جو ہے نا اس کا نام لے کر کیوں کیا گیا، ان سارے مظالم کی وجہ سے، رائٹ. تو یہ آپ نے خود دیکھ لیا مظالم. ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے اگر کوئی نان مسلم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک لفظ کہہ دے، رائٹ. تو یہ سارا کچھ ہو جاتا. آج اگر ہو جائے پاکستان میں یہ کوئی اتنا کرے تو بچہ چبا دے گی عوام اس کو، رائٹ. تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، رائٹ. تو اس کے بعد ایک اور کوسچن یہ آئی تھنک یہ تو کلیئر ہے نا، رائٹ. اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز بتائیے. تو امام صاحب وہ لوگ نے یہ سورج سننے کے بعد ان کو ڈر نہیں لگا؟
جی کیا جب یہ صورت نازل ہوئی اور ان لوگوں نے سنی بھی ہوگی تو ان کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں، اب وہ یہی تو بات ہے نا. دیکھیے اللہ، یہ تو اچھی بات، یہ تو اللہ پاک کی ایک تو رحمانیت ہے کہ اگر ان کو ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے. اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا. دیکھیے بات ایک نوٹ کرنے والی یہ ہے، جیسے آپ کو بتایا جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے نا، ان کو یہ تھا یہ ہونی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ان کو یہ پتا تھا کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے. یہ ان کو پتا تھا، تو یہ ان کو پتا تھا یہ سب ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا. رائٹ. اسی لیے دیکھیں جب جہاں قرآن میں آئے گا نا، اگر آپ اس پہ سوال اٹھائیں کہ بھئی اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے یہ ہے، یہ عذاب اس لیے ہے کہ ساری چیزیں اتنی کلیئر ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے نہیں لیا. رائٹ. تو اسی لیے اللہ کا جو دعویٰ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اللہ نے ان کو ڈرایا بھی، یہ بھی کیا، لیکن وہ دل بعض ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے ہاں ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جائے نا، آپ کہتے ہیں بھائی یہ بہت پکا ہے، بھائی اس کے ساتھ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. ایسے بعض لوگوں کی صفت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ مرضی ہو جائے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتے. رائٹ. تو نہیں، ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ سب آ گیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں اس میں ڈیوریشن آئے گا. یہ نہیں ہوا کہ یہ جو اس میں جو کچھ ہوتا رہا وہ اس میں ڈیوریشن ہے 10 سے اوپر زیادہ سال ہے. یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ ہوا اور اگلے دن کچھ ہو گیا. نہیں، ان کو ٹائم ملا. یہ پڑھی جاتی تھی صورتیں اور وہ آہستہ آہستہ آیا. یہ جب آپ پڑھیں گے نا تبت کا معنی ہی یہ ہے کہ تم پہ عذاب جو ہے آہستہ آہستہ آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا. تو یا تو ایک دفعہ آ جاتا نا جیسے دوسری قوموں پہ آیا تو وہ ڈیفرنٹ تھا. نہیں، پہلے ایک ایک چیز آتی گئی دنیا کے اندر، ایک ایک سائن آتے گئے ان کے اوپر، لیکن انہوں نے اس وقت بھی نہیں توبہ کی. آخری وقت تک یا تو بندہ دیکھ لے، نہیں انہوں نے نہیں کی توبہ، اسی کے اوپر رہے. رائٹ. اسی لیے جی پکے لوگ تھے نا. رائٹ. جی جی. اور کوئی اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو پلیز جو ہے نا بتائیے گا. رائٹ. ایک کوشچن یہی پیدا ہو رہا تھا کہ بعض جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں اسلام میں کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ ڈر لینا ہی کافی ہوتا ہے، یا سوال کیا جاتا ہے کہ اتنا ہولناک ذکر کیوں ہے جہنم کا. تو ادھر اکثر اسکالرز اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اصل میں وہ صرف ڈرانے کے لیے ہے کہ جو بندہ ڈر گیا اس سے تو اس کے لیے وہ ہے جو کہ دوسری طرف بیان ہوا ہے سورہ رحمان میں کہ جنت ہے اور یہ وہ. تو اگر ان لوگوں کو اتنا یقین تھا حضرت صلی کے ورڈز پہ، اور وہ اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وہ ایک طرح سے وہ اگر آخرت کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں تو اس پہ بھی اگر ان کو یقین ہو رہا ہے تو یہ ڈر نہیں ان کو ہوتا تھا، یہ سمجھ یعنی ٹروتھ لگتا تھا، لیکن انہیں کیا ڈر نہیں لگتا تھا، یا ڈر لگتا تھا یا وہ کافی نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے میری بات سنیں، آپ سارے لوگ سنسیئر ہوئیے، مجھے بتائیے، میں آپ کو خود بتا دوں گا کہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بندہ تھا کہ جو کچھ کرے نا آپ کو اس سے اتنا نفرت ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. رائٹ. اگر آپ اس کو شیئر کریں نہ کریں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ٹٹولیے ذرا کہ کوئی ایسا شخص کہ جس نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا ہو آپ کی زندگی کے اندر کہ آپ جو ہے اس کی صورت بھی نہ دیکھ پاتے ہوں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے نا، بے شک وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے آپ کو وہ برا لگتا ہے. مطلب چونکہ نا آپ کو اتنا اس نے بے شک تنگ کیا ہے، نہیں کیا، لیکن آپ ایسی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ جو کچھ کرتا رہے نا، بے شک وہ اچھا کام کرے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے نا، آپ کو 100% جو ہے نا، کیونکہ آپ کے دل میں نا وہ اتنا بغض عداوت آ گیا ہے نا کہ آپ وہ ایسے کرتے ہو. یہاں پر یہی کام ہوا، یہاں پہ یہی چلی جو ہے چیز. پہلے وہ آپ کو سر پہ بٹھاتے تھے، لیکن چونکہ وہ جو آپ بتوں کو کنڈیم کرتے تھے تو اس وجہ سے نا ان کو یہ اور جو یہودی ہیں ان کے ساتھ یہی کام ہوا. جو ان کی چودراہٹ تھی نا وہ اس کے اوپر وہ ڈز لگ رہی تھی، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر یہ پکے تھے. آپ دیکھیں وہ جو ابو طالب آ جائے گا نا، ابھی ان کا بھی آ جائے گا ابو طالب، انہوں نے تو 100% سپورٹ کی. وہ بھی چچا تھے نا، دیکھیں وہ اسلام نہیں لے کر آئے. حضرت حمزہ جو ہیں وہ کیسے اسلام لائے، وہ بھی آ جائے گا، آپ سب یہ دیکھ لیں گے. رائٹ. عباس جو تھے وہ بھی آخر میں اسلام لے کر آئے، بالکل آخر کے اوپر. رائٹ.
تو یہ سارے جو اسلام لاتے رہے نا حضرت حمزہ، وہ اسلام کیسے لائے کہ وہ دیکھے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو وہ آ کے اوپر کھال رکھ دی، کس کی؟ اونٹ کی اوجڑی جو تھی وہ رکھ دی. تو اس کے بعد حضرت حمزہ جو ہے وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے ابو جہل جو ہے اس کے سر کے اوپر وہ اپنی کمان ماری اور کہا کہ اگر تم میرے جو بھتیجے کو اس طرح نقصان، میں اسلام لاتا ہوں، اب دیکھو تم اس کو نقصان پہنچاؤ. تو وہ تو اس طرح اسلام لے کر آئے. ابو طالب جو ہے نا وہ نہیں لے کر آئے اسلام ساری زندگی، لیکن آپ کو سپورٹ کرنے والا سب سے بڑا کون تھا مکہ کے اندر بتائیے؟ تو وہ چچا تھے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا، رشتے دار جو تھے حضرت ابو طالب نے آپ کو سپورٹ کی 100%. آخر وقت تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے، لیکن چچا ہونے کی وجہ سے انہوں نے سپورٹ کی. یہ علی حضرت چچا تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ یہ سارا کام کیا، رائٹ. تو یہ طبیعت ہوتی ہے، جب انسان اتنا وہ اس پہ آ جائے نا تو پھر اس طرح کا عتاب جو ہے وہ آتا ہے. یہ دیکھیے، یہ کوئی ضرورت نہیں تھی اس کو اتنا زیادہ سٹریچ کرنے کے لیے، لیکن یہ جو سورہ ہے نا، میں ہمیشہ آپ کو ریفرنس دوں گا جب آپ آگے پڑھتے جائیں گے نا. بعض اوقات تو آپ ڈر جائیں گے کیونکہ یہ 30واں پارہ ہی جو ہے نا سارا ڈرانے والا ہے، رائٹ. تو وہ آپ جب ڈریں گے نا تو یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہو اور پھر گناہ تو ہوتے ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہو اس کو جہنم میں ڈالنا ہی. یہ ایسے لوگوں کے لیے، یہ جو جن کے بارے میں آ رہا نا متففین میں آئے گا، ساری صورتوں میں آتا جائے گا، جن کے بارے میں سخت ترین عذاب ہے، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے لیے ساری چیزیں کلیئر ہو گئی، اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، رائٹ. تو آئی تھنک یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، رائٹ. اگر کوئی ہے پلیز تو آپ شیئر کر لیجئے، رائٹ. لیکن یہ قرآن کا آپ سمجھیں، یہ ایک جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے 100%. اس لیے میں اس پہ تھوڑا ٹائم ایک کوشچن تھوڑی سی کنفیوژن وہ یہ ہے کہ جیسے بیٹرمنٹ کا آپشن ہے، جیسے ابو لہب کے پاس یہ صورت جب اس کو سنائی گئی تو ایک جو وہاں انسان کے اندر بیٹرمنٹ کا آپشن ہوتا ہے وہ اس کے پاس خود ہوتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ نے ہی لکھا ہے کہ اس نے بہتر ہونا یا نہیں ہونا؟ تو سم ٹائمز یہ کوشچن مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ہے کہ اس نے بہتر نہیں ہونا تو پھر عذاب کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو پہلے سے ہی ڈٹرمائن ہوا نا. اس کا تھوڑا سا بتا. یہ میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی یہ کلیئر کر چکا تھا، میں اس کو پھر ریپیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیے گا، رائٹ، کہ اگر آپ کا کسی چیز پہ بس نہیں تھا نا، مطلب یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اگر آپ کا کسی چیز پہ بس نہیں تھا، اگر آپ کا کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی، مطلب اگر آپ کے مطلب کنٹرول میں کوئی چیز نہیں تھی نا، تو کبھی بھی شریعت آپ کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گی. یہ پکی بات ہے، یہ لکھی ہوئی بات ہے. کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی، کوئی چیز آپ کے بس میں نہیں تھی، تو کبھی بھی اللہ پاک آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے. یہ پکی بات ہے، نہیں تو یہ doesn't make any sense, right. تو یہ دیکھیں، بات یہی ہوتی ہے کہ جہاں تک میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، یہ چیزیں آتی رہیں گی. یہ اچھی بات ہے آپ نے شیئر کر لی، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، رائٹ. لیکن جہاں آتا جائے گا نا، اگر آپ کرتے جائیں گے میں اس کو اور ایکسپلین کرتا جاؤں گا. لیکن دیکھیں، صرف بتانے کی بات یہ ہے کہ سمجھے جمعے کا بھی ٹائم، کل جمعہ تھا، میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. کل جمعہ تھا اور میں نے کہا جمعہ پڑھتا ہوں، تو اس کے لیے میں نے کپڑے، یہ میں اپنے سے بنا رہا ہوں، جمعہ تو یہاں لاک ڈاؤن ہے، کوئی جمعہ نہیں ہے، رائٹ. سمجھے، میں نے جو ہے کپڑے وغیرہ پہنے، تیار ہوا، اور اس کے بعد جہاں سے میں نے ڈرائیو کرنا تھا نا، وہ میری جو تھا تقریباً 20 منٹ کا سفر ہے. اب میں تیار ہوا اور میں نیچے گیا، اب جا کے گاڑی میں بیٹھا، جب سٹارٹ کی تو باہر نکلا، پتا بھی گاڑی کے ٹائر ہی پنچر ہے. اب کیا کریں بھائی؟ تو پھر میں بیٹھا رہا، پھر دیکھتا رہا بھائی کوئی ہو سکتا ہے، ایک ادھر ادھر فون کیے کہ کوئی مجھے دے دے، کسی نے نہیں دیا. تو اب پھر میں نے پھر گھر میں زور کی نماز پڑھ لی، رائٹ، زور کی نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد جو ہے بات ختم ہوگی. یہ تو میری سٹوری تھی. دوسری طرف کیا ہوا کہ جو میرے ہمسائے میں جو میرا دوست ہے، وہ کیا ہوا، وہ جمعے کی نماز نا اس نے نئی گاڑی لی، سمجھیں کہ، اور وہ نا صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک وہ گاڑی جو ہے اپنی چمکا رہا ہے. اچھا، آپ بتائیے کہ جو میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا اور میں جمعہ نہ پڑھ سکا، رائٹ، کیا اللہ اس پہ میرے سے مواخذہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، رائٹ. اور یہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تقدیر آ گئی. یہ ہر بندے کو پتا ہے، اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا کہ جہاں پر ایک انسان پہ تقدیر غالب آ جاتی، جیسے یہاں پر آئی. آپ گاڑی میں جا رہے تھے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ تو کام کرنے جا رہے تھے نا، رائٹ، لیکن گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر آپ کا اس میں کیا قصور ہے، رائٹ.
آپ بیٹھے ہوئے تھے, انتظار کر رہے تھے نماز کا, بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ گئی, آپ سو گئے, رائٹ, بیٹھے بیٹھے آپ کا ارادہ نہیں تھا, سو گئے, رائٹ. تو جس چیز کے اندر آپ کا کنٹرول نہیں تھا نا, رائٹ, وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ پورا جب قرآن پڑھ لیجئے, حدیث پڑھ لیجئے, جہاں پہ یہ مسئلہ آنا ہے نا, رائٹ, کہ یہ قاعدہ پکا ہے, جہاں پہ کسی کا کوئی بس نہیں تھا تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے, اور یہ چیزیں سب کو نظر آ جاتی ہیں, رائٹ. آپ ساری زندگی بیٹھے رہے, اللہ نے آپ کو بڑے پیسے دیے, رائٹ, یہ آپ خود اس پہ بتائیے گا نا, ساری زندگی اللہ نے آپ کو بہت پیسے دیے, رائٹ, آپ ساری زندگی بیٹھے رہے, اور آپ نے اور وہ شخص جو ہے فوت ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا, رائٹ. آپ مجھے بتائیے کہ بھئی اس میں کوئی اللہ کی توفیق تھی؟ مجھے خود بتائیے نا. یہ ایک بندہ جس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ مجھے پیسے ملے تو میں حج کروں گا, وہ اگر فوت ہو جاتا ہے دنیا سے, کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. ایک بندے کو اللہ نے اچھی فراوانی دی ہے, رائٹ, اور لوگ اس سے کہتے بھی رہتے ہیں, اور وہ کہتا ہے اچھا میں کر لوں گا. پہلے کہتے رہتے ہیں چلو بچوں کی شادیاں کر لیں, یہ کر لیں, اچھا وہ بھی ہو گئی, پھر کہتے ہیں اچھا ابھی پھر کر لیں گے نا, ابھی تو بڑی عمر پڑے, ایسے کرتے 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 وہ پھر دنیا سے ہی چلے گئے, رائٹ. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لوگ کہتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں کریں گے کر لیں گے, رائٹ. تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نازک سی لکیر ہے کہ جہاں پر آپ کا بس نہیں چلتا اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے, میں پہلے بھی اس کو کلیئر کر چکا ہوں. تو جہاں پہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے, یہ تو بڑا یعنی پرسنل چیز ہو گئی, یعنی کہ بندہ خود ہی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے, کوئی اس کو سمجھا نہیں سکتا کہ کہاں سے تقدیر شروع ہو رہی ہے, کہاں سے. بعض اوقات جو ہے نا, یہ پھر اس کو ایکسپلین میں کر سکتا ہوں, لیکن یہ سمپل میں نے کیا ہے, رائٹ, سمپل انداز میں کیا ہے, رائٹ. بعض اوقات یہ مشکل, بعض اوقات کافی لمبا چوڑا یہ وہ ہے فری ول اور پری ڈیسٹینیشن کا کانسیپٹ. اس پہ بس مجھے 1 منٹ دیں. 2 اسکالرس کے اوپینین میں بس ایک یہ تھا اوپینین جو میں نے بڑا سنا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بعض کہتے ہیں نا کہ لکھا ہوا ہے, یہ چیز آپ کی لکھی ہوئی ہے بات میں, تو وہ اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہونے کی وجہ سے فیوچر کی مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی فری ول نہیں دی ہے اور وہ کنٹرول کر کے رکھی ہے چیز. صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں اس لیے کہ وہ آل نوئنگ ہے, وہ فیوچر بھی, اس کے ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, پریزنٹ پاسٹ, وہ سارا کیا کہتے ہیں آگے کی چیز بھی جانتا ہے. اور دوسرے اسکالر کی ایک اور جو اوپینین اس کو تھوڑا سا اور وہ کرتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دے دی ہے, ایک مدت کے لیے فری ول دے دی ہے, اور فری ایکشن نہیں دیا. ایکشن سارے بنے ہوئے ہیں, لکھے میں, وہی انٹینشن پہ بات آ جاتی ہے فری ول, کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس کے تھرو وہ جو آپ اپنی ول رکھتے ہو وہ کس طرح انہی ایکشنز میں فٹ ہوتے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے بنے ہوئے. تو فری ول آپ کو دیے, فری ایکشن نہیں. یہ ایک اور اسکالر کی یہ ایک قصہ میں آپ کو سناؤں نا 2 منٹ کا, وہ اس کو کلیئر کر دے گا, رائٹ, وہ بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر دے گا. میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہا, نہیں تو میں اس کو بڑا اچھا ہوا کیا. دیکھیں یہ ایک اسکالر ہے, انہی کا قصہ ہے, رائٹ. دیکھیے یہ آپ نے بھی تھوڑا سا کیا ہوگا. دیکھیں بعض اوقات نا آپ گھر پہ ہی رہتے ہیں نا, دیکھیں ہر ایک کے خاندان میں ایک ایسا ہوتا ہے, دیکھیے کہ سمجھے اگر کوئی ایسا بندہ ہے نا, اس کے ساتھ نیکی کرنے لگے ہیں نا, تو آپ کا دوست آپ کو کہے گا اچھا بھائی جتنی مرضی نیکی کر لو, ادھر سے کوئی بھی نہیں ملنا, ادھر سے کوئی شعور نہیں ہونا, ادھر سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کہتے ہیں نہیں میں کر لیتا ہوں, آپ کہتے ہیں اچھا کر لو, آپ کر لو, ہونا کچھ بھی نہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, آپ کو پتا ہوگا نا. بعض اوقات آپ کہتے ہیں ہمیشہ اکثر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بعض اوقات آپ کہیں بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہونا, جو مرضی کر لو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہونا, رائٹ. تو میں اگر آپ سے پوچھوں بھائی کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, مطلب آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کہیں گے بھائی ہمیں تھوڑا تجربہ ہے, تھوڑا سا علم ہے, اس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں, رائٹ. تو کیا جو آپ کا تجربہ ہے یا آپ کی بنیاد ہے, یہ جو آپ دے رہے ہیں, کیا وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا اس بندے کے اوپر افیکٹ. آپ اپنے اسی طرح اللہ پاک جو ہے نا اپنے تجربے کی بنیاد پہ, تو اس کو آپ یہ سمجھیے کہ ایک اسکالر تھے, وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر کا مسئلہ جس طرح ہم سب کے ذہن میں ہے نا یہ کھٹکتا تھا. تو ایک دفعہ ایک جو تھا نا, یہ جو ستارے دیکھ کر بتاتے ہیں نا, یہ ایک بندہ تھا, معروف تھا, وہ بیٹھا ہوا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ آ کے میرے پاس بیٹھیے 1 منٹ کے لیے, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے.
تو وہ اسکالر تھے, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو تمہیں ٹائم, لیکن کسی طرح انہوں نے اس کو ٹائم دے دیا. اب وہ بندہ جو ستارے دیکھ کر بتاتا ہے نا, اس نے کیا کہا کہ یہ آپ کے پاس نا ایک چارٹ دیا اور وہاں پر اس نے نا نمبر دیے, 100 تک نمبر تھے. اس نے کہا 100 میں سے نمبر ہے نا, ان میں سے کوئی نمبر, یہ 100 میں سے کوئی نمبر آپ اس پرچے پہ لکھیے اور پھر پرچے کو الٹا کر لیجیے اور الٹا کر کے رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا, میں دیکھتا رہا اس کو اور میں سوچتا رہا کہ کون سا دیکھ. اب دیکھیں یہ سچی بات ہے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جو ہے نا ڈیجٹ اس کو سوچ لیا اور اس کو کاغذ کے نیچے رکھ کر ایسے بیٹھ گیا, اور کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ اس کو پتہ چلے. ایک تو اس کو منہ بھی مڑوا دیا اور آنکھیں بھی بند کروا دی, اور پھر میں نے اس پیپر پہ لکھ دیا, اور پیپر کا بھی اس سے کوئی کنیکشن نہیں تھا. اب جب یہ ہو گیا نا, پھر کہا آنکھیں کھول لو ادھر دیکھو. اب دیکھنے کے بعد اس نے کیا کہا, اس نے کہا یہ ڈیجٹ آپ نے لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں نے 5 منٹ لگا کے جو ڈیجٹ وہاں پہ لکھا تھا نمبر, وہ ہی اس نے بتا دیا. رائٹ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک بندہ جو اتنے چھوٹے سے علم کے بعد یہ چیز بتا دیتا ہے, کیا اس بندے کا یہ علم رکھنا میری جو چوائس تھی اس پہ متاثر ہوا یا نہیں ہوا, یہ بتائیے آپ. تو اس کے پاس 100% چوائس تھی نا کہ وہ 1 سے لے کے 100 تک جس مرضی کو چوائس کریں. رائٹ. وہ کہتے ہیں جب یہ کام ہوا نا, مجھے وہ تقدیر کا مسئلہ اس طرح سے سمجھ آ گیا 100%, مجھے اس کے بعد جو ہے نا کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہوا. رائٹ. تو اللہ کی ہم ذات بھی, اللہ کی صفات بھی, یہ ساری چیزیں ہم کر چکے تھے نا, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اللہ پاک کی کتنی قدرت ہے, اللہ کا کتنا علم ہے. رائٹ. تو آئی تھنک یہ کلیئر تھوڑا بہت آپ کو گراؤنڈ ہو گئی ہے, لیکن یہ آتا جائے گا, یہ قرآن میں آتا جائے گا. تو آپ بے شک کوسچن لاتے رہیں گے نا. تو آج تھوڑا سا ٹائٹ تھا, پھر ہفتے کا پھر ڈفرنس ہے. رائٹ. میں یہ نہیں چاہ رہا کہ اب مجھے تو نہیں لگتا یہ سورہ ختم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی, تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ پھر وہ بھول جاتا ہے سارا. رائٹ. اسی لیے میں اس کو ایکسپینڈ نہیں کرنا, لیکن اچھی بات ہے آپ نے جو ہے نا یہ شیئر کر دیا. رائٹ. جی یہ اور ایکسپلین, یہ اور ایکسپلین نہیں, کافی اچھا واقعہ تھا, کافی اس سے سمجھ آ گیا. یہ اور ایکسپلین ہوتا جائے گا, لیکن میں آپ کو پھر قاعدہ بتا رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا. یہ اللہ نے جو ہے نا, یہ اللہ پاک جو ہے نا قیامت کے دن اسی لیے اللہ نے بلانا ہے سب کو ان کے اس پہ کرنا. جہاں پہ آپ کا قاعدہ نہیں تھا نا, جہاں پہ آپ کا بس نہیں تھا, وہاں پہ آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, جو بھی آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں نا جن کو اللہ نے کہا یہ کرنے ہیں, جہاں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا. رائٹ. یہ پکی بات آپ یاد رکھیے گا. بعض اوقات آپ کو کوئی فورس کر دیتا ہے, دیکھیے آپ کو کوئی فورس کرتا ہے کسی چیز کے اوپر. رائٹ. اور وہاں پر آپ کا کوئی بس نہیں تھا, تو آپ کو دنیا کے اندر تو لوگ مواخذہ کریں گے, اللہ پاک مواخذہ نہیں کریں گے, آپ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا. رائٹ. تو پھر فائدہ کیا ہوا اس دین کا کہ اگر ساری چیزیں پہلے لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہم پہلے ہی جنت میں ڈال دے. تو نہیں, آپ کو ول دی ہے جتنی جس میں ول ہوتی ہے. ایک بندے کے بیچارے کے پاس ول ہی نہیں ہے. رائٹ. وہ انوسینٹ بندہ ہے. رائٹ. وہ تو سیدھے, اسی لیے کہا نا جو پاگل ہوتے ہیں, جو میچور نہیں ہوتے, وہ تو سیدھے گئے جنت کے اندر. جو یہ پاگل آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں نا, یہ تو جنتی ہیں. یہ جو پاگل ہوتے ہیں نا لوگ, یہ بیوقوف پاگل ہوتے ہیں, یہ تو جنتی لوگ ہیں. کیوں ان کے نہ تو اختیار ہے نہ ان کی ول ہے, تو سیدھے یہ تو گئے جنت کے اندر. رائٹ. اسی لیے جو بندہ ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں کائنڈ آف, ہمارے یہاں کہتے ہیں تو گونگا ہے. رائٹ. ہر گھر میں ایک ہوتا ہے, ہر بہن بھائیوں میں ایک ہوتا ہے. رائٹ. اس کے زیادہ چانس ہیں جنت میں جانے کے. بیچارے اس کے تو ول ہی نہیں ہے, اس کو جہاں آنکھتے ہیں وہ چلتا رہتا ہے. رائٹ. تو جتنی انسان کی ول پاورفل ہوتی ہے نا, اتنا ہی اس سے مواخذہ ہوگا زیادہ. رائٹ. رائٹ. آئی تھنک یہ کلیئر. اور کوئی اگر آپ کا کوئی ہو اس کے اندر یہ پڑھنے کے بعد. رائٹ. نہیں میرا ایک آپ نے کہا تھا یہ امراتہم میں مسٹیک ہوتی ہے ریڈنگ میں, تو وہ کیا مسٹیک ہوتی ہے بتائیں گے؟ نہیں, میں تھوڑا تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ بعض کا لوگ پڑھتے ہیں نا, کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں. تو وَأَمْرَأَتُهُ بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. رائٹ. تو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں, حالانکہ وہ تو پھر اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. رائٹ. وَأَمْرَأَتُهُ یہ میں اکثر مسٹیک ہے, وَأَمْرَأَتُهُ, لیکن الف کو نہیں پڑھنا, اس کو پڑھتے ہیں وم, واو کو میم سے ملاتے ہیں. بعض اس پہ زبر پڑھ دیتے ہیں, وَامْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ.
राइट. तो ये अक्सर मिस्टेक होती है, मैंने जो सुना है, लाइक मैं तजर्बे की बुनियाद पर कहा. ये नहीं मैं कह रहा कि आपकी हो सकता है आपकी अच्छी हो तजवीद, हमारे से भी अच्छी हो, मैंने वैसे कहा है. मैं वही जानना चाह रही हूँ कि क्या मिस्टेक, अगर हम लोग कहीं कोई गलती करते होंगे तो हम नहीं, लोग वो fix तो कर देंगे. हाँ, वो तो तब होता ना कि अगर थोड़ा टाइम हुआ, नेक्स्ट टाइम भी अगर आप लोग शर्म नहीं करेंगे आपस में, तो मैं तो आपको टाइम दे सकता हूँ कि आप उसको पढ़ें. जब पढ़ता है ना बंदा तो फिर पता चलता है भाई गलतियां इसमें है. तो जब आप पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि भाई इसमें गलतियां थी या नहीं थी, राइट. लेकिन ये गलतियां, और एक गलती वो है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो हा की गलती है. हा उसको जब पढ़े ना, वमराअतुहु हम्मालतल हतब, तो उसमें कुछ आपने वाजे ही नहीं किया. हा दो थे वो वाजे नहीं किया, ता जो था वो वाजे नहीं किया, राइट. तो अब ये तजवीद की तो क्लास नहीं है ना, राइट. तो वमराअतुहु हा आ गया, और फिर हा, और फिर हा, दो हा है उसमें. ये आप देख रहे हैं फर्क. मैं जब कह रहा हूँ हा और हा, ये हम उर्दू में जब कहते हैं हाय, तो ये हा जो है ना, और हाय कहते हैं, ये हा दूसरा वाला है, और एक हा है, ये हा, ये दूसरा हा है. अभी टाइम नहीं है कि इनसे जो है ना पूरा वर्ड जो है वो बदल जाता है, राइट. समझ रहे हैं, एक तरफ हा कहीं और एक तरफ हा कहीं. ये जैसे आप कह रहे हैं कुल, हम पढ़े थे ना, कुल का माना कह दीजिए, अभी तक कह रहे थे. उसी को मैं कहूँ कुल, तो आप कहेंगे भाई कोई दोगे तो मैं खाऊंगा ना. कुल का माना खाइए, भाई क्या खाएं. आप उसी को काफ से कहें ना, काफ एक होता है, एक वो कहते हैं किताब वाला काफ, एक कुत्ते वाला काफ, उससे आप कहें कुल, तो इसका माना है खाइए. कुल आप कहिए तो खाइए, और उसको कहिए कुल का माना है आप कह दीजिए, उसका माना है कुल. और अगर आप उसको कहीं कुल का माना है खाइए, राइट. तो आई थिंक ये तजवीद की क्लास नहीं है, राइट. लेकिन चलें, अच्छी बात है कि ये भी आपके दोस्त किया, राइट. तो कोई ऐसा है कि जो शेयर करे, जब मैंने सूरा पढ़ी है तो उसमें कोई एक गलती आपको मिल गई हो, किसी को, या सबकी ठीक थी, राइट. किसी को कोई गलती एक मिली हो जब मैंने पढ़ा था, तो इसका मतलब आपकी सबकी तजवीज जो है अच्छी है इंशाअल्लाह. जी, और कोई अगर आपका सवाल हो, नहीं है तो फिर जी. नहीं वहाँ सब शुरू करते हैं जी. हाँ जी. तो अच्छा, ये अब आपके पास ये पूरी जो है ना, हमने तमहीद जो है ना इसकी बयान कर दी, राइट. तो उसके बाद जो है अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं. तो अभी स्टार्ट करने से भी पहले ना देखिए, अब ये स्टार्ट हुई तो मैं थोड़ा सा जो इसकी लुगत है ना उसके ऊपर देखूंगा, आपको थोड़ा सा बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा awkward लगे, राइट. लेकिन थोड़ा सा बेयर कीजिएगा इसके अंदर. जो दो अरबिक देखें, 2-3 ऐसे लोग हैं जो अरबिक थोड़ी पढ़े हुए हैं, चले उनको फायदा हो जाएगा. बाकियों को ना भी हुआ ना तो देखें, अब हम कुरान पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं बताऊंगा अरबिक के बाद में, राइट. अच्छा, ये आपके पास सबसे पहले ना तब्बत आ रहा है, तब्बत, राइट. माना तो आपको समझ आ गया, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर उर्दू के लिहाज से देखें ना कि हाथ टूट जाए किसके, अबू लहब के. अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ भाई उसके हाथ क्यों टूटे, क्या जवाब? क्योंकि वो पत्थर फेंकता था उनपे. हाँ, मतलब अपने हाथों के साथ पत्थर फेंकता था, इस वजह से तो हाथ उसके जो है वो टूट जाए, राइट. तो ये हमारे यहाँ उर्दू में भी बोलते हैं, राइट, कि ये अपनी जिन आंखों, देखें कहते हैं बाल काट के, अपनी जिन आंखों से जो तुम मेरी तरफ घूर रहे हो ना, मैं तुम्हारी ये आंखें ही निकाल दूंगा. बाल, अब आपने ये क्यों कहा भाई, क्या वाकई कभी आंखें निकालते हैं, राइट. मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कहना कि अपनी जिन आंखों से मुझे घूर रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी ये आंखें ही बाहर निकाल दूंगा. मतलब ये हमारे यहाँ होती है, राइट. ये जो हाथ तुमने मेरे पास उठाया है ना, राइट, ये मैं तुम्हारा हाथ ही जो है ये तोड़ दूंगा. ये तो हर जुबान में होता है ना, तो ये थोड़ा सा आप समझिएगा, राइट. ताकि उसके हाथ जो है वो टूट जाए और वो हलाक हो, राइट. ये ठीक है, पहले कहा कि उसके हाथ टूटें या उसके हाथ हलाक हो जाए. अगर आप तब्बत से तब्बा करें ना, तो माना यही है कि उसके हाथ जो है वो हलाक हो जाए, राइट. यहाँ पे टूटे जो आपको तर्जुमा नजर आया, माना यह है कि उसके हाथ जो है, दोनों हाथ जो है वो हलाक हो जाए.
وہ ہاتھ جن کے ساتھ وہ میرے نبی کے اوپر پتھر جو ہے وہ پھینکتا ہے کہ اس ہاتھوں کا جو انجام یہ ہے کہ وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. پہلے تو ہاتھ ٹوٹیں اور پھر کیا تب اور پھر کیا. تو یہاں پہ کہا اور وہ خود بھی ہلاک ہو. یہ پہلے ہاتھوں کے بارے میں کہا, پھر کہا کہ اس کو خود بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے. رائٹ. اچھا دوسری چیز یہاں پہ کہا کہ دو چیزیں اس کے کام نہیں آئیں گی, ایک جو اس کا مال ہے اور دوسرا جو اس نے کمایا. رائٹ. کمانے کے بارے میں یہ ہے کہ مال, ایک تو مال ہو سکتا ہے نا وہ جو اس کو وراثت میں ملا ہو, پھر یہ مال ہے جس پہ اس نے پروفٹ کیا ہو, اور اس کے علاوہ کمانے سے مراد یہ ہے. رائٹ. کمانے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی اولاد تھی. رائٹ. وہ بھی آپ دیکھیں گے کیسے, میں ابھی یہ صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. رائٹ. کہ اس کا جو مال اس نے کمایا اور اس پہ جتنا بڑی مرضی پروفٹ ہوتا رہا کہ اس نے سونے اکٹھے کر لیے, اور یا اس کے جتنے بھی بچے ہوئے وہ اس کو کوئی کسی قسم کا کام جو ہے وہ نہیں آیا. رائٹ. یا اس نے کمایا سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے یہ سارا کام کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہ کچھ بھی نہیں ہو پایا. کیسے نہیں ہو پایا وہ آ جائے گا, ابھی میں وہ دیکھوں. تو یہ تو دنیا میں اس کے ساتھ ہوا کہ نہ اس کا مال کام آیا, نہ جو اس نے کام کیا وہ اس کے کام آیا, اور اس کا آخرت میں کیا انجام ہے, سیصلی نارا ذات لہب. وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی جو ہے آگ جو ہے اس کے اندر, بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کے اندر وہ داخل ہوگا. اور صرف وہی نہیں داخل ہوگا بلکہ اس کی جو بیگم ہے. رائٹ. اور بیگم کی صفت کیا ہے کہ جو اٹھائی پھرتی ہے اپنے سر کے اوپر یا اپنی کمر کے اوپر یا اپنے گلے کے اندر کیا, ایندھن. یہاں پہ انہوں نے ایندھن لکھا ہے لیکن اس سے ایندھن نہیں ہے. میں آپ کو حطب کا معنی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہے, اس سے معنی وہی جھاڑیاں ہیں جو آپ دیکھے تھے وہاں پر. رائٹ. یہاں پہ انہوں نے ایندھن لکھا ہے, وہ میں بتاؤں گا آپ کو. حطب سے مراد وہ جھاڑیاں جو کسی کام کی نہ ہو, آپ نہیں سے آ کے لاتے ہیں نا, یا جو فریش قسم کی ہوگا. اب تو آج کل فریش ہی لیتے ہیں لیکن وہ ایسی جھاڑیاں کہ جو کسی کام کی نہ ہو. رائٹ. تو اس کو حطب کہا جاتا ہے. تو وہ لے کر آتی تھی نا کانٹے بچھانے کے لیے. تو اللہ اس کی صفت بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر نا وہ اٹھائے پھرتی ہے, وہ لے کر آتی ہے, جمع کرتی ہے تاکہ آپ کو اذیت پہنچائے. رائٹ. اور قیامت کے دن رائٹ فی جید بولتے ہیں مطلب گلے کو, آپ کے جو اس کی گردن ہے اس کے اندر ہوگی رسی, مونج انہوں نے لکھا ہے. رائٹ. لیکن دیکھیے مونج سے مراد دیکھیں یہ بھی آ جائے گا ڈفرنٹ ہے, نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کون دیکھیں نیچے, ہاں تو کون بتائے گا مونج کا, کون کس کی پیور قسم کی اردو ہے, تو وہ مونج کا معنی بتائے گا. رائٹ. اگر پیور اردو نہیں ہے تو پھر انگلش آپ کی زیادہ پیور ہوگی, تو اس کا معنی بتائیے یہاں پہ جو لکھا ہے. رائٹ. اس میں اختلاف ہے. مونج جو ہے نا, مونج سے مراد اصل مراد لیتے ہیں کہ وہ فائبر انہوں نے لکھا ہے, لیکن نا جو عرب کے ہاں زیادہ پاورفل ہوتی تھی نا وہ کھجور کی جو ہے نا اس سے بناتے تھے, وہ کھجور کی اس سے گانٹ کے نا وہ بناتے تھے. آپ نے آج کل دیکھی ہوگی اس میں 3-4 کول ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے, لیکن یہ جو آپ نے دیکھا وہ جو ڈرائی ہو جاتی ہے نا, ڈرائی سے وہ یہ جو بناتے نہیں صفیں بناتے ہیں بعض کا, ٹوپیاں اس سے بنتی ہیں. رائٹ. اس کو گانٹ کر وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو ہے بناتے ہیں. رائٹ. تو اس کے گلے میں ہوگی. رائٹ. تو یہ آپ نے ترجمہ جو ہے دیکھ لیا, اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. رائٹ. تو ایکسپلین کرنے سے پہلے جو ہے نا ایک اور سوال. اب سوال یہ ہے کہ اب دیکھیں اس کا نام جو ہے نا یہاں پر آپ کے سامنے بتایا کہ ابو لہب. ہم نے دیکھا کہ اس کا اصل نام جو ہے نا وہ تھا عبد العزیٰ. رائٹ. اچھا اب کیا وجہ ہے کہ اس کا نام یہاں پہ استعمال نہیں کیا, ریل ون, اس کی کنیت استعمال کیا. عربوں کے ہاں کنیت ہی استعمال کرتے تھے, لیکن کیا وجہ ہے اس کا نام جو ہے وہ یہاں پر استعمال جو ہے وہ نہیں کیا گیا, اس کی کنیت جو ہے وہ استعمال کی گئی. جی. اس کا نام جو تھا وہ جو ان کے آئیڈلز تھے ان کا نام تھا. تو پھر کیا ہوا, آئیڈلز کا نام تو ہے نا قرآن میں, وہ قرآن میں وہ ایک طرح یعنی وہ جب ہنسی کر رہے تھے کہ حضور کی روٹس ختم ہو رہی ہیں یہاں سے, تو ایک طرح سے اس کو ایڈریس یہاں پہ اس کے کہہ لیں کہ ذات یا اس کو نہیں کر رہے, لینیج. اور جی یہاں پہ اس کی لینیج اور اس کی ذات یا اس کی جنریشن کو ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہے, یعنی کہ ایک امپلائڈ میننگ ہے کہ اس کی ایک طرح سے نام لینے والا کوئی نہیں. رائٹ. آپ خود بتائیے, آپ کو کچھ سمجھ آئی؟
جی تو انہوں نے ایک جواب جو دیا نا وہ تو ٹھیک ہے, وہ بات ٹھیک ہے, وہ آپ نے دیا, وہ تقریباً دے دیا. تو دیکھیے 3 وجوہات جو بڑے مفسرین ہیں انہوں نے 3 وجوہات لکھی ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا, لیکن وہ بہت آئی تھنک اسی کے اوپر ہم ختم کریں گے. اب یہ پھر نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھ لیں گے, پلیز آپ اس کو جو ہے ریویو کرتے رہیے گا, رائٹ. اگلی ایک کلاس میری 2:30 پہ اسٹارٹ ہو جائے گی, اس لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا وجہ ہے, کتنا ٹائم کیوں لگ گیا اس کے اوپر, اس کو تو ختم کرنا تھا. دیکھیے وہ 3 وجوہات ہیں لیکن وہ بہت اچھی وجوہات ہیں, رائٹ. تو اس میں دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے سسٹر نے کہا کہ اس کا کیا نا کہ بت کا بندہ, رائٹ. تو پورا کا پورا قرآن آپ نے دیکھا, اس کے بعد والی سورہ میں کیا قل واللہ اسی کی نفی کی جا رہی ہے, رائٹ. تو اگر اللہ پاک یہاں پہ ذکر کر دیتے تو کائنڈ آف ایسے ہوتا کہ دیکھیں اللہ پاک نے اس جو شرکانہ جو لفظ تھا نا اس کو بھی ذکر کرنے کا جو ہے نا ذکر کرنے سے اجتناب کیا ہے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے کہ اگر کوئی جو پوری چیز ہوتی ہے نا, یہ بھی سائیکالوجی ہے, رائٹ. یہ سائیکالوجی ہے, پلیز جو ہے نا آپ اس کو یاد رکھیے گا. گھروں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کی آگے فیملی بنے گی اس میں ضرورت پڑے گی, بہن بھائیوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ اگر کسی میں کوئی خرابی بھی ہے نا تو اس کو ذکر نہ کریں, کیونکہ آپ بار بار اگر کسی کو کہتے ہیں نا تو وہ اس کے ذہن میں کسی کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ اگر آپ نے کسی کو یہ برابر کرانا ہو نا کہ وہ بیوقوف ہے تو اس کو بیوقوف کہنا شروع کر دیں. وہ ایک کافی عرصے بعد وہ یہی سمجھ جائے گا کہ واقعی میں بیوقوف, رائٹ. یہ سائیکالوجی ہے کہ بچے جو ہے نا ان کو آپ یہ اگر کوئی بری چیز ہے بھی نا اس کو بار بار نہ کہیے, ایک طریقے سے کہیے. بار بار کہتے رہیں گے تو ان کے ذہن میں, تو اسی لیے اگر برائی ہے نا اس کا زیادہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, اس سے زیادہ پھیلتی ہے, رائٹ. تو اسی لیے اللہ پاک نے اس کو ذکر نہیں کیا, اس کا جو برا نام تھا نا اس کو ذکر نہیں کیا, اس کی کنیت جو ہے اس کو جو ہے وہ ذکر کر دیا, رائٹ. ایک یہ معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کا وہ جو یہ نام تھا نا وہ یہ نام سے وہ مشہور نہیں, اس کے اس نام سے جو ہے نا وہ مشہور جو ہے وہ نہیں تھا, تو عبدالعزیٰ کے نام سے مشہور نہیں تھا. جیسے اب آپ میں سے پوچھوں اگر کہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ ان کا نام کیا تھا, تو ابو ہریرہ تو نام تو نہیں تھا نا, رائٹ, وہ تو ان کی کنیت تھی. اگر آپ سے پوچھوں کہ ان کا نام کیا تھا تو آپ بتا پائیں گے نہیں, کیونکہ وہ ابو ہریرہ اپنے کنیت سے مشہور ہے, اپنے نام سے جو ہے وہ مشہور نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو تھا یہ اپنی کنیت سے مشہور تھا, ابو لہب, اسی لیے جو ہے اس کو اسی نام سے جو ہے پکارا گیا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ سورہ کے اندر لہب جو ہے کتنی جگہ پہ آیا ہے. دیکھیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا ادھر تو بتائیے کہ سورہ میں لہب کتنی جگہ کے اوپر آیا. یہی 3 آیتوں میں نا دیکھیں, ایک تو پہلی آیت میں آ رہا ہے اور تیسری آیت میں آ رہا ہے, رائٹ. اسکرین پہ ہے نا یہاں پر, ایک پہلی آیت میں آ رہا ہے اور ایک تیسری آیت میں آ رہا ہے. جو پہلی آیت میں ہے نا وہ تو اس کی کنیت ہے, اور تیسری آیت میں کیا ہے, ذات نارن ذات لہب. یہ صفت بن رہی ہے, کس کی صفت بن رہی ہے, آگ کی صفت بن رہی ہے, رائٹ, آگ کی صفت بن رہی ہے. یہ جو دوسرا لہب آ رہا ہے, جو تیسری آیت میں لہب آ رہا ہے نا, لہب میں نے آپ کو بتایا وہ کیا, آگ کی چنگاری کو بولتے ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کی چنگاری کو بولتے ہیں, رائٹ, یا بھڑکتی ہوئی آگ کو بولتے ہیں, رائٹ. اچھا, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چہ جائے کہ تم خوبصورت ہو یا تمہارا چہرہ جو ہے اس کے اوپر آگ کی طرح جو ہے وہ شعلے جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں, تو اے عالی حضرت جو آپ کے کرتوت ہیں نا, جو آپ کے کام ہیں, جو آپ کام کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر, تو یہ تمہارا چہرہ جتنا بھی خوبصورت ہو اس کے شعلے, تمہارے چہروں کا تمہارے شعلے والا چہرہ جو ہے وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کو شعلے والی آگ جو ہے اس میں ڈالا جائے. آپ سمجھ رہے ہیں, رائٹ, آپ سمجھ رہے ہیں, رائٹ. یہ جیسے آپ کہنے کے لیے کہیں کہ یہ تمہاری ناک جو ہے نا, جو ہر چیز میں اپنی ناک لے آتے ہو, رائٹ. بعض کا اگر کوئی بعض ہوتے ہیں نا لوگ بڑھیا ناک رکھتے ہیں, یہ تمہاری جو یہ ناک ہے جو اتنی لمبی ناک ہے, رائٹ, تمہاری جو اتنی لمبی ناک ہے, اس کا انجام تو یہی ہے کہ اس ناک کو کاٹ دیا جائے. اب کوئی کاٹتا تو نہیں ہے لیکن یہ لغت لینگویج میں بولا جاتا ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ اس کی اتنی لمبی زبان ہے کہ اس زبان کو کاٹ دیا جائے, پر کو کاٹتا تو اسی طرح یہاں پہ نا اس کو کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا جو چہرہ چہ جائے کہ شعلے والا ہے, لیکن یہ شعلہ جو ہے دوسرے شعلے میں ہی جانا چاہیے, یہ معنی. اسی لیے یہاں پہ لہب
اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا. بعض مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے چیز ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادہ میچ نہیں کرتا کہ اللہ کے تذکر کے لیے یہاں پہ ابو لہب چیز ہے کہ اس کا نام تھا، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا ابو لہب سے مراد جو ہے نا کہا ہے اس سے مراد یہی لیا ہے کہ جہنم کا باپ. آپ سمجھ رہے ہیں جو ابو لہب یہاں پہ کہا گیا ہے نا پہلے، اس سے یہی کہا گیا ہے کہ جہنم کا باپ پہلے کے اے جہنم کے باپ، جہنم کی آگ کے باپ تو جہنم کے اندر ہی جا. یہ بعض مفسرین نے یہ بھی اس کا جو ہے یہ معنی لکھا ہے، رائٹ. تو یہ ہم نے صرف آج جو ہے نا صرف دو جو کوشچن تھے، ایک یہ کہ ابو لہب جو ہے بیچارہ اس کا نام کیوں لیا گیا اور جو ہے اس کے نام سے سورہ کیوں آئی، اور دوسرا یہ کہ اس کا عبد العزیٰ کی جگہ جو دوسرا نام ہے وہ کیوں جو ہے وہ استعمال ہوا. باقی اس کے علاوہ جو ان کے کارستانیاں تھیں نا کس وجہ سے ان کے نام کو مینشن کیا گیا، رائٹ. صرف انہی کو نہیں، دیکھیں مشرکین مکہ آئیں گے، آپ کو یہ بڑا اشکال آئے گا. آپ قرآن پڑھتے جائیں گے نا، میں نے اسی لیے اس کو بڑے مفصل طریقے پہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے کہ جب بھی اللہ پاک یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے دلوں پہ مہر ہے، رائٹ. تو اس سے مراد ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کو ایسے لوگ ہر سوسائٹی میں سارے نہیں ہوتے، سارے اکثر لوگ تو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں. یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ خناس ہوتے ہیں، پکے خناس ہوتے ہیں. تو جب بھی قرآن ایڈریس کر رہا ہوتا ہے نا اس سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں، سارے لوگ مراد نہیں ہوتے، رائٹ. تو اسی لیے میں نے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگایا ہے، رائٹ، تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے، بعد میں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت جو ہے وہ نہ پڑے، رائٹ. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے نا ہم یہاں پر آج اسٹاپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن سورہ نصر جو ہے نا اذا جاء نصر اللہ والفتح، رائٹ، تو اس کو بھی جو ہے ہم ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی نپیڑ لیں گے انشاءاللہ. تو آئی تھنک اس کے ساتھ جو ہے نا ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے